المستقیم. ایک سادہ قرآن دے دیں بغیر ترجمہ کے. ہاں تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کا متن یا اس کا خلاصہ اور اس کا بریف ہے. تو وہاں سورہ الفاتحہ میں ہم نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، خداوندا ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور صراط مستقیم دکھا دے. تو اس کا جواب رائٹ اوے آ گیا سب سے پہلی آیت میں کہ ذالک الکتاب، آپ صراط مستقیم چاہتے ہیں، یہ قرآن کریم ہی صراط مستقیم میں، کوئی دوسرا تو ہو نہیں سکتا. تو گویا جیسے ہی آپ نے دعا کر دی اور وہ سورت ختم کر دیا تو دعا کی قبولیت آ گئی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پھر وہاں پہ 3 فرقوں کا تذکرہ تھا. ایک الذین انعمت علیہم، وہ ہیں جو مومن خالص ہیں، اور دوسرے غیر المغضوب علیہم، وہ ہیں جو کافر خالص ہیں، اور والظالمین، وہ ہیں جو منافق ہیں. ظاہر سے کچھ اور ہیں اور باطن میں کچھ اور ہیں. تو رائٹ اوے اب یہاں پہ ان 3 فرقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. جہاں تک مومن خالص کا تعلق ہے تو اس کی چیز صفات یہاں ذکر کی گئی، اور رات تو ہم نے آپ کو پورے قرآن کا لسٹ سما دیا. پتہ نہیں آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ، تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے اس کے ساتھ. یہ پورے قرآن کریم میں مومنین اور متقین کی جو صفات آئی ہیں تو وہ ایک جگہ پہ ہم نے جمع کر دی کہ یہ ہے متقین کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. لیکن یہاں پہ الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوا ہے، ان کی چیز صفات ذکر کی گئی ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو انسین چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو سنن اور مستحبات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس طرح نہیں کہ نماز ادا کرتے ہیں، نہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں یا سیدھا کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ. اور تیسری بات کہ مما رزقناہم ینفقون، ان کی ضرورت سے جو کچھ ان کی وہ ملکیت میں ان کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کے لیے خرچ کر دیتے ہیں. اور چوتھی صفت کی بیان کی کہ جو جملہ وحی جو آپ کو نازل کی گئی ہے، میں بھی ہولی قرآن اور میں بھی اور سننا اور حدیث، تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، کیونکہ ماں کو ہم موصول عام کہتے ہیں کہ یہ صرف قرآن کے لیے استعمال نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ سارے ایکٹس اور اس کے جملہ سارے وہ سینگ اور اقوال جتنے سارے ہیں یہ تمام وہی ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ آپ سے پہلے آنے والی کتابوں کی بھی تکذیب نہیں کرتے، ان کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ انہیں کے بنیادی مضامین اور قرآن کریم کے بنیادی مضامین میں کوئی فرق نہیں. وہاں توحید کا درس، یہاں بھی توحید کا درس. وہاں رسالت کا درس، یہاں بھی رسالت کا درس. وہاں پہ آخرت کا درس، یہاں پہ آخرت کا درس. وہاں عقائد صالحہ کا درس، یہاں پہ عقائد صالحہ کا درس. وہاں اخلاق اور اعمال صالحہ کا بیان، یہاں بھی اخلاق اور اعمال صالحہ کا بیان. وہ تھا ایک سسٹم آف لائف بھی ہے، کوڈ آف لائف. تو ہم اس کی تصویب کر رہے ہیں، تکذیب نہیں کر رہے. تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور پھر آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کانٹیکسٹ ذرا تبدیل کر دی. یہ نہیں فرمایا کہ آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ ہوتا تو یہ ہے تصدیق، لیکن یہ تصدیق وداؤٹ مشاہدہ، اونلی ریگارڈنگ اے خبر آف شریعہ، کہ شریعہ نے ایک خبر دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی ہے، قرآن نے ایک خبر دی ہے، اور آپ نے اس پہ عقیدہ رکھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بیٹا ایمان ماننے کا نام ہے، یہ جاننے کا نام نہیں. ہم خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کوئی دلائل کی بنیاد پر اللہ کو جان چکے ہیں تو مانتے ہیں؟ نہیں جی، نہیں جی، بس ہمارے پیغمبر نے بتا دیا اور ہم نے خدا کو تسلیم کر دیا. ہم پیغمبر کو کیوں مانتے ہیں؟ اس نے کہہ دیا اور ہم نے تسلیم. صحابہ کیوں کامیاب لوگ تھے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے جو بات کی بس انہوں نے ان کے ساتھ کوئی چھڑخانی نہیں کی، کہ بس آپ نے حکم دے دیا اور آمنا و صدقنا. حضور علیہ السلام کا جھگڑا تھا ایک یہودی کے ساتھ کسی زمین پر، یا کسی وہ جو ہوتا ہے زرہ کہتے ہیں، وہ لوہے کی قمیض جو جنگ میں استعمال کی جاتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گروی رکھ دی تھی، رہن رکھ دی تھی، مارگیج کر دی تھی اس یہودی کے پاس، اور اس سے پیسے لیے تھے. بعد میں حضور نے اسے پیسے تھما دیے اور قمیص واپس لے لیا. اب حضور کے پاس تو ایویڈنس تھا اس چیز کا کہ اس نے اپنا قمیص وصول کر دیا ہے، لیکن یہودی کو پیسے بھی دے دیے گئے ہیں یا نہیں، اس کے لیے کوئی ایویڈنس اور شواہد نہیں تھے. اس یہودی نے دعویٰ کر دیا کہ میں نے قمیص تو آپ کو لوٹا دی ہے، آپ نے پیسے نہیں دیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہلکی سی تبسم سے کہہ دیا کہ بھائی آپ کوئی مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا نہیں، اپنے پیسے نہیں دیے، اپنے پیسے دینے ہوں گے. صحابہ بیٹھے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ میں سے کون ایسا ہے جو میرے لیے گواہی دے کہ میں نے اس کو پیسے دے دیے ہیں؟ صحیح ہے. تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، وہ اٹھ گئے کہ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو پیسے دے دیے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی اس شہادت کو کاؤنٹر کر دیا، یا اسے کہتے ہیں ایگزامن دا وٹنسز. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایگزامن کرتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ تو موجود نہیں تھے جب میں اسے پیسے دے رہا تھا، آپ کیسی گواہی دے رہے ہیں؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاتینا باخبار السماء ونصدقک، آپ اخبار کی آسمان کی باتیں ہم سے کرتے رہتے ہیں تو ہم نے کبھی تکذیب نہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں. اب 10-15 روپے کی بات ہے تو اس میں ہم آپ کی تکذیب کر کے اس میں آپ جھوٹ بولتے ہوں گے. آسمان کی باتوں میں ہم نہیں کہتے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ تو زمین کی 10-15 روپے کی بات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک اسپیشل مقام دے دیا کہ من شہد له خزیمہ فهو کافی ہے. اسے کہتے ہیں ایکسیپشنل کیس، کہ ہر ایک کیس میں چاہے ابو بکر و عمر جیسے شاہدی کیوں نہ ہو، لیکن شاہدوں کا 2 کا ہونا ضروری ہے. اگر ابو بکر تنہا کسی کے لیے شہادت دے تو وہ کورٹ میں قابل قبول
کیونکہ وہ جنرل پرنسپلز آف لا کے خلاف ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خزیمہ کو آج سے میں ایک مقام دے دیتا ہوں کہ کسی بھی کیس میں اگر تنہائی عدالت میں پیش ہو جائے تو اس کی اکیلی شہادت ہی کافی ہے. من شہد لہ خزیمہ فہو کافی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الذین یؤمنون وما انزل من قبل وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین کرتے ہیں، جبکہ یقین ان باتوں پہ کی جاتی ہے جو آپ کے مشاہدے سے گزر چکی ہو، آپ نے اپنے کان سے سنی، آپ نے وہ اسمیل یا جو سینٹ ہے خوشبو وہ آپ نے اپنے ناک سے سونگی ہو، یا وہ ذائقہ آپ نے خود اپنی زبان سے ٹیسٹ کیا ہو. یعنی وہ چیزیں جو آپ کے علم کے سورسز ہیں، آپ کے بدن کے اندر، اسی کے حوالے سے آپ نے ادراک کیا ہو، تو اسی پر جو آپ کی تصدیق پیدا ہو جاتی ہے اسے یقین کہتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آخرت کا آنا یہ تو اتنا لاجیکل اور ریزنیبل اور معقول ہے کہ کوئی ذی عقل اس کے آنے سے انکار نہیں کر سکتا. وہ یقین کرتا جائے گا جس طرح سورج آسمان میں موجود ہے اور آدمی انکار نہیں کر سکتا. تو آخرت کا آنا یہ اس طرح یقینی ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون. اور پیچھے فرمایا دو یعنی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان فرمائی یا دو ریوارڈز بتا دیے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہ چیز صفات ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ہدایت ان کا نیچر بن گیا ہے، ان کی فطرت بن گئی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرکب اور سواری قرار دیا اور ان کو اس سواری کے اوپر سوار کر دیا. سواری کا تو جس طرح آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ گاڑی آپ کی کنٹرول میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ڈرائیونگ وہ آپ کا نیچر بن گیا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ لوگ اتنے ہدایت پا چکے ہیں کہ ہدایت ان کی نیچر بن چکی ہے. غیر اختیاری طور پر بھی ان سے جو حرکات صادر ہوتے ہیں وہ ہدایت والے حرکات ہوتے ہیں. اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، آپ میں سے قوی مومن تب بن جائے گا جب اس کے خواہشات بھی میرے سنت کے تابع ہو جائیں. اب ہم درمیان میں فرق پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ حضور کی عبادی سنت ہے اور یہ عادی سنت ہے. بھائی یہ تمام حضور کی سنتیں ہیں، جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں کہ خدایا میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا لیٹنا، میرا کھانا پینا، میرے حرکات سکنات جو کچھ بھی ہیں خداوندہ وہ حضور کے طریقے پر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر دین آپ کی طبیعت اور آپ کی نیچر اور فطرت بن جائے گی. تو صحابہ کرام یہ کیوں کامیاب تھے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، انہوں نے ہدایت کو اپنا سواری بنا دیا تھا اور یہ اس ہدایت کے اوپر سوار پھر رہے تھے اور ہدایت کو کنٹرول کیا ہوا تھا. اولئک هم المفلحون. اور جو ہدایت کو اس طرح اپنا فطرت بنائیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ سکسیس اور کامیابی ان تو کا مقدر ہے، یہ تو اس کا لاجیکل رزلٹ ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہو گیا ہوگا تو دن آئی گئی ہوگی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سورج بھی طلوع ہو گیا ہو دن بھی نہ ہو. نہیں، جب سورج طلوع ہے تو اب وہ لوگ جو ہدایت ان کی فطرت بن چکی ہے تو سکسیس اور کامیابی اور فلاح اور نجات یہ تو ان کا لاجیکل رزلٹ ہے کہ انہیں ملتا جائے گا. تو اب یہ تو ہو گیا پہلا طبقہ الذین انعمت علیہم. وہاں پہ دوسرا طبقہ تھا غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ جو مجاہر کافر ہیں، جہری کافر ہیں، ابو جہل اور ابو لہب جیسے جو برملا کفر کرتے ہیں. اور میں کبھی کبھار کہا کرتا ہوں کہ آدمی نے مومن بننا تو بالکل جہرن مومن بننا ہے، ظاہرن مومن بننا ہے، اور کافر بننا ہے تو ابو جہل جیسا باکردار کافر بننا ہے. عبداللہ ابن ابی جیسا منافقی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ منفی کریکٹر بھی کچھ کریکٹر تو ہوتا ہے لیکن جو منافق ہوتا ہے اس کا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کچھ ہوں. اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اشر الناس یوم القیامت الذی یکون ذو الوجہین، قیامت کے دن سب سے ذلیل ترین آدمی وہ ہوگا جو دنیا میں اپنے دو چہرے رکھتے ہوں. یلقا ھذا بوجہ و ھذا بوجہ، ایک سے ایک چہرے پر ملتا ہے اور دوسرے سے دوسرے چہرے پر ملتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اشر الناس کہہ دیا، سپرلیٹو ڈگری یا مبالغے کی ڈگری کہہ دی. اور قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کا رتبہ تو فرعون اور ابو جہل سے گیا گزرا ہے، کیونکہ ابو جہل کا بھی کچھ کردار تو تھا، منفی کردار تھا، نیگیٹو کردار تھا، لیکن وہ اس پہ ڈٹا ہوا تھا. اس میں یہ جرأت تھی کہ وہ کہہ سکتا تھا. اب یہ منافق جو ہے یہ بظاہر کہہ نہیں سکتا لیکن در پردہ وہ کافر بنا رہتا ہے، وہ دین کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے، کنسپیریسیز کرتا رہتا ہے. اور منافق کی دین کے لیے نقصان پہنچانا اور ضرر پہنچانا یہ کافر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ کافر وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دین کا دشمن ہے، آپ اس سے بچے رہو گے. لیکن جو آدمی آپ کے صف میں گھسا ہوا ہے اس سے کس طرح بچے رہو گے؟ گھر کا بیدی ڈنکا ڈائے وہ تو بیڑا غرق کر دے گا. تو اس لیے اللہ کریم نے منافقین سے اجتناب اور احتذار کا سب سے بڑا درس دے دیا کہ آپ ان سے حذر میں رہیں. اور قرآن کریم میں جب غزوہ احد میں یہ لوگ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تو کچھ صحابہ نے کہہ دیا کہ اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تو آج ہمیں یہ شکست نہ کھانی پڑتی. اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں، لو کانوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، لو کانوا فیکم ما زادوکم الا، اگر یہ وہاں احد میں آپ کے صفوں میں ہوتے تو آپ کے لیے مزید مصیبت پیدا کرتے. شکر کریں کہ یہ راستے سے واپس ہو کے آئے. تو اب دوسرا طبقہ وہ ہے کافر مجاہر کا جو کلم کلا کافر ہے اور اپنے کفر کا اظہار کر رہا ہے. قرآن کریم سورہ الفاتحہ میں اسے المغضوب علیہم کے لقب سے یاد کیا گیا کہ ان پر اللہ کا غضب کیا گیا ہے.
یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں. تو یہاں پہ قرآن کریم میں اب اس طبقے کا ذکر ہو رہا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم، ان اسے ہم حرف تحقیق کہتے ہیں، الذین کو موصول کہتے ہیں، اور کفروا یہ ماضی کا صیغہ ہے غائب کا اور جمع کا. جمع غائب پہلے ماضی معلوم، ایکٹیو وائس ہے پاسٹ ٹینس کا. ان الذین تحقیق وہ لوگ کفروا جو کفر کر چکے ہیں. اب کفر کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو کفر کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو چھپا دینا. اس لیے قرآن کریم میں یہ جو زمین کاشتکار ہوتے ہیں انہیں بھی کفار کہا گیا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جس طرح بارش کے پانی کے پس منظر میں کاشتکاروں کے وہ کھیتیوں میں جو کچھ سبزہ اگ آتا ہے تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے کاشتکاروں کے لیے لفظ استعمال کر دیا کفار کا، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. اور کاشتکار کو کافر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ عمر بھر لگا رہتا ہے، دانوں کو وہ چھپا دیتا ہے اور اس سے سبزہ اگاتا ہے. دانوں کو اور گٹلیوں کو وہ کیا کرتے ہیں؟ چھپا دیتے ہیں خاک میں اور اس سے سبزہ اگاتا ہے. تو کفر کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو چھپا دینا، اور اس لیے ناشکری کرنے والے کو بھی کافر کہا گیا. فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میری شکر کریں، میری شکر کریں، بی گریٹفل ٹو می، ولا تکفرون، اور کفر نہ کریں. اب جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایک احسان کر دیا ہے اور آپ اس کا شکر ادا نہیں کر رہے، تو اس کا معنی یہ کہ آپ ایک حقیقت کو چھپا رہے ہیں، آپ ایک چیز کو چھپا رہے ہیں، اور آپ کے اس عمل کو کفر کہا گیا، کفران کہا گیا. تو یہ تو لغوی معنی ہے چھپا دینا. اب کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مسلمہ حقائق کو چھپا دیتا ہے. اللہ کی توحید یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، ریکگنائزڈ اور یونیورسل فیکٹ ہے. رسول اللہ کی رسالت یہ ایک ریکگنائزڈ فیکٹ ہے. قرآن کریم کی حقانیت ایک ریکگنائزڈ فیکٹ ہے. موت کے بعد اکاؤنٹیبلٹی ایک ریکگنائزڈ فیکٹ ہے. اور یہ بدبخت ان تمام کو چھپا رہا ہے، اس لیے اسے کافر کہا گیا. تو اب ایک ہے ایمان اور اس کے مقابلے میں ہے کفر، اس کے مقابلے میں ہے کفر. اب ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا معنی ہے التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک جو کچھ شریعت اللہ کی جانب سے لے آیا اسی کی تصدیق کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان. اسی کی تصدیق کرنے، اسے سچا ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان. اب ان تمام چیزوں کا یا اسی کے کسی حصے کی تکذیب کرنے کا نام ہے کفر. اب ایمان کے لیے تو شرط یہ کہ تمام کی تصدیق کرے، لیکن کفر کے لیے یہ شرط نہیں کہ تمام کی تکذیب کرے. کفر کے حوالے سے اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کسی ایک چیز سے بھی انکار کر دے تو آپ کافر بن جاتے ہیں. کہ ایمان تقسیم قبول نہیں کرتا جبکہ کفر تقسیم قبول کر دیتا ہے. ایمان تقسیم قبول نہیں کرتا، بس آدمی یا مومن ہوتا یا نہیں ہوتا. آدمی یا مومن ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ 5% مومن ہے اور 95% غیر مومن ہے. نہیں، بس یہ 100% یا مومن ہو گیا، 100% غیر مومن ہوگا. صحیح ہے. جبکہ کفر کے مدارج ہوتے ہیں، کفر کے مدارج ہوتے ہیں. اب دیکھیے یہ جو عیسائی تھے اللہ کریم نے انہیں کافر کہہ دیا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. لقد کفر الذین، حالانکہ وہ آخرت کو بھی مانتے تھے، وہ جنت اور دوزخ کو بھی مانتے تھے، اکاؤنٹیبلٹی کو بھی مانتے تھے، رسالت کو بھی مانتے تھے، انجیل اور گوسپل کی بھی مانتے تھے، اور آج تک مانتے ہیں. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک چیز میں انہوں نے خباثت کر دی کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا. تو اللہ نے کہا کہ کفر، یہ کھاتے ہو گئے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ جو ٹرینٹی کے قائل ہیں اللہ کریم نے فرمایا وہ بھی کافر، وہ بھی کافر. اور جو حضرت عیسیٰ کے الوہیت کے قائل ہیں وہ بھی کافر. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تو اب کفر نام ہے مسلمہ حقائق کو چھپانے کا. ان الذین کفروا، تحقیق وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، سواء برابر ہے، علیہم ان کافروں کے لیے، انذرتہم اگر آپ اسے وان کرتے ہیں یا نہیں وان کرتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں یا نہیں ڈراتے، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں. جب چیز نیوٹرل ہو جائے تو پھر وہاں وہ کرنٹ نہیں رکھتی. اب 11,000 وولٹیج کی بجلی کا کرنٹ بھی لگا دے تو وہ چیز وہ رسٹڈ ہو چکا ہے، اس کا زنگ لگ گیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ کی انجینئرنگ، پھر اسے کرنٹ نہیں لگتی. فرماتے ہیں کیونکہ وہ بیسٹ انسولیٹر نہیں ہوتے نا. صحیح ہے. تو کہتے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، تحقیق وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں یا کافر بن چکے ہیں، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم اگر آپ انہیں ڈرائے اللہ کے عذاب سے یا نہ ڈرائے اللہ کے عذاب سے. اب انذار کا ہمیشہ ہم یہ معنی کرتے ہیں ڈرانا، نذیر کا معنی کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، جبکہ یہ ایکچولی اس کا معنی ہے نہیں. انذار کا لفظ عربی، لغت عربی میں انذار کا اصل معنی ہے
کسی کو اس کے اعمال یا عقائد کے بیڈ کانسیکوینسز کے متعلق انفارم کرنا. پیغمبر کی جو یہ صفت ہے کہ وجاءکم النذیر، آپ کے پاس نذیر آیا، آپ کے پاس نذیر آیا مینز کہ وہ آپ کے برے عقیدے اور آپ کے برے عمل کے بیڈ اور ورس کانسیکوینسز سے آپ کو مطلع کر دیتا ہے کہ اس عقیدے کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا، اس عمل کا منطقی رزلٹ کیا ہوگا. لیکن چونکہ وہ جو آپ کو اطلاع دے دیتا ہے تو دوزخ کا دے دیتا ہے، عذاب کا دے دیتا ہے، تو اس لیے وہ لازمی معنی ہم لے لیتے ہیں کہ ڈرانے والا. تو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے لیے کہ آپ یہ انفارم کرتے ہیں اللہ کے عذاب کے متعلق یا نہیں انفارم کرتے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. اب یہاں پہ ایک بات کہ اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو بھی ڈراتا رہا، اسے بھی ایمان کی دعوت دیتا رہا. اس نے یہاں بس نہیں کیا کہ بھائی سورہ بقرہ کی آیت نازل ہو چکی ہے، بس میں نے اب کفار کو دعوت نہیں دینی، کیونکہ ان کے متعلق تو اللہ نے کہہ دیا کہ ایمان لاتے نہیں. ابو لہب ایمان لائے گا نہیں، ابو جہل ایمان لائے گا نہیں، فلاں اور فلاں کافر عتبہ اور شیبہ اور ولید یہ ایمان لاتے نہیں رہیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کو سٹاپ نہیں کیا، کیونکہ یہاں پہ ایک لفظ ہے علیہم، یہ قرآن کریم کا جو لفظ ہے علیہم، یہ کمبینیشن ہے علا اور ہم کا، علا اور ہم کا. ہم یہ ضمیر ہے جمع غائب کا، اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے ان، اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے دوز. اب یہ دوز اور ہم یہ ان کفار کے لیے ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے لیے آپ کی انفارمیشن اور عدم انفارمیشن اور نہ انفارمیشن، اطلاع دینا یا نہ دینا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا یا نہ ڈرانا، یہ ان کے لیے برابر، جبکہ آپ کے لیے برابر نہیں. آپ اگر انہیں ڈرائیں گے تو آپ منصب سے عہدہ برا ہوں گے، ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں گے، اور اگر آپ نہیں ڈرائیں گے، یہ وظیفہ بجا نہیں لائیں گے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کی تو ڈیوٹی یہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، چاہے اللہ نے آپ کو اطلاع ہی کیوں نہ دی ہو کہ فلاں کافر نہیں مانے گا، لیکن پھر بھی آپ مکلف ہیں اسے بتائیں، بات بتائیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کبھی کبھار آخر انسان تو تھے، وہ بھی کبھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے کہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، میں گھنٹہ لگا دیتا ہوں، بدبخت ایک بھی بات نہیں مانتا. تو ایک بار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب والے وہ قبیس کی طرف روانہ ہو گئے کہ اپنے کو اس پہاڑی سے گرا کر ختم کرنا چاہتا ہوں، تو جبریل امین راستے میں آ گئے اور کہا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں. فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ بات کریں، بس یہ کنوے کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ان کا مومن ہونا یا نہ ہونا اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو اللہ کا وظیفہ ہے. تو فرمایا کہ یا رسول بلغ ما انزل الیک، جو کچھ بھی نازل ہو گیا اللہ کی جانب سے وہ پہنچائیں. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر کوتاہی کی تو یہ رسالت کی کوتاہی ہوگی، اور پھر آپ کو کانسیکوینسز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو میں نے ڈیوٹی اسائن کر دی ہے اور وہ کوتاہی کرے گا تو کیا نتیجہ ہوگا اس کا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا کہ اوف یہ تو فریضہ ہے، مینڈیٹری اور اوبلیگیٹری ہے، اب میں نے کرنا ہے، لیکن لوگ پورا معاشرہ خلاف ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، جب اللہ نے کسی کو بچانا ہوتا ہے پوری دنیا اس کی مخالف ہو، اس کا ایک بال بھی کا نہیں کر سکتی. تو آپ لگے رہیں. اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئے تو جی مانتے کیوں نہیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ہدایت یہ تو اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، کس کو دے دیتا ہے کس کو نہیں دیتا. بدمعاشوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کبھی نہیں دیتا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے اپنی دعوت چلانی ہے، انہی کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نہیں مانیں گے، لیکن آپ نے بات کرنی ہے. کیونکہ دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا وذکر ان نفعت الذکر، ان نفعت الذکر، جہاں لاکھوں کا مجمع ہو اور یہ احتمال موجود ہو کہ شاید ایک آدمی اس بات کو مان جائے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے لاکھوں کے مجمع میں اسی ایک کے صرف شاید کے تصور پر آپ نے بات کرنی ہے، وہاں آپ نے بات ڈالنی ہے. شاید یہ بھی یقین نہیں کہ وہ ایک بھی مانے کہ نہیں مانے، شاید ان 10 لاکھ لوگوں میں ایک آدمی بات مان لے. اللہ کریم نے فرمایا پھر آپ نے بیان کرنا ہی. اور دوسری جگہ فرمایا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ بیان کرتے رہیں، اگر نئے نہ مانے تو کچھ جو پرانے آپ کے ساتھ ہیں وہ تو پکے ہو جائیں گے بار بار سنتے. اللہ کریم نے فرمایا کہ جو پرانے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ابو بکر کا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا، عمر کا ایمان بار بار بیان سننے سے مزید پختہ ہو جائے. کیونکہ ایک بات اگر آدمی بار بار سنے، 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار 100 بار، جتنی بار وہ سنے وہ یہاں پہ پختہ ہو جاتا ہے، وہ تناور درخت بن جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ابو جہل مانے یا نہ مانے، ابو لہب مانے یا نہ مانے، عتبہ شیبہ اور ولید اور نضر ابن حارث اور حارث ابن عامر اور عقبہ ابن ابی معیط، یہ خبیث مانے یا نہ مانے، ولید ابن مغیرہ یہ مانے یا نہ مانے، لیکن آپ بیان کرتے رہیں، ابو بکر کا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا.
عمر کا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا، عثمان و علی کا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا، آپ کے صحابہ کا ایمان مزید پختہ سے پختہ تر ہوتا جائے گا۔ تو فرمایا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اب یہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ ختم اللہ، اسے کہتے ہیں مہر جباریت۔ آپ یہ لکھیں، مہر تو سیل کو کہتے ہیں، مہر جباریت۔ اور جباریت کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ اب ہم تو ذرا اللہ کے حوالے سے اللہ کو بھی ہم اس طرح ڈیل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، خصوصاً وہ لوگ جو ذرا نئی روشنی کے حامل ہو جاتے ہیں، اور وہ جو یورپ میں آ جاتے ہیں یا امریکہ میں آ جاتے ہیں، یورپ آ جاتے ہیں یا امریکہ میں آ جاتے ہیں، تو وہ اللہ اور پیغمبر کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں جس طرح اپنے معاشرے میں رہنے والے کامن لے مین کو ڈیل کرتے ہیں۔ وہ اللہ اور پیغمبر کے لیے بھی وہ پیمانہ لگا دیتے ہیں، اچھا تو پھر اللہ نے یہ حکم کیوں دے دی؟ اس دن ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ یہ قرآن میں حکم ہے کہ خواتین کو ماریں؟ میں نے کہا ہاں ضرور ماریں گے آپ۔ اس نے کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس کے خالق نے حکم دے دیا کہ اس کو ماریں، اس کے خالق نے حکم دے دیا کہ اس کو ماریں۔ میں نے کہا کہ آپ پہ بھی مغرب کا اثر ہو چکا ہے اور آپ کہتی ہیں کہ میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں۔ میں نے کہا جب آپ سب کچھ کرتی ہیں تو دین کا معنی یہ ہے کہ آپ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر اللہ آپ کے شوہر سے کہے کہ اسے تپڑ ماریں تو آپ برضا و رغبت بی پراؤڈ آف یور دین اینڈ بی پراؤڈ آف دا کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، جیسے تپڑ ماریں۔ وہ حکیم ذات ہے، وہ حکمت کو جانتا ہے کہ میں کیوں حکم دیتا ہوں کہ اسے تپڑ مارے، کہ فعذوہن واجروہن فی المضاجع واضربوہن، یعنی پہلے نصیحت سے سمجھائیں کہ نشوز اور اعراض نہ کریں، نافرمانی نہ کریں، ورنہ پورا فیملی اسٹرکچر تباہ ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر اس سے بھی بات نہ چلی تو واجروہن فی المضاجع، پھر آپ ذرا تعلق کو ڈھیلا کر دیں، تعلق کو ڈھیلا کر دیں، اور ذرا وہ انڈیفرنٹ ہو جائے، اس کے وہ بات کرے تو آپ اگنور کرتے رہیں تاکہ اسے احساس ہو جائے۔ اگر اس کا ضمیر بیدار ہے اسے احساس ہو جائے گا بھائی میں بات کرتا ہوں، آپ ٹھیک ہے آپ بات کرتے ہیں لیکن آپ نے اپنے کردار پر سوچ لیا ہے، میں جب بات کرتا ہوں آپ اکڑ خانی پہ اتر آتی، اچھا میں آئندہ کے لیے ایسا نہیں کروں گی تو ٹھیک ہے۔ پھر اگر اس سے بھی اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو اللہ کریم نے فرمایا واضربوہن، پھر انہیں کبھی کبھار تپڑ مارتے رہیں، لیکن پھر شریعت نے حکم دے دیا ہے کہ ولا یضرب وجہہ، چہرے کے ایسے حصے پر تپڑ نہ مارے کہ اسے آپ کھانا بنا دیں یا اندھا بنا دیں، یا اس کا کوئی باڈی وہ فیس اسٹرکچر وہ گڑبڑ ہو جائے، ولا بطنہا، اور اس کے پیٹ پر آپ ضرب نہ لگائیں ورنہ بچے کا سارا سسٹم وہ تباہ ہو جائے گا، صحیح ہے۔ اور فرمایا ولا راسہا، سر پر آپ ضرب نہ لگائیں، اگر دیوانی ہو گئی تو مزید مصیبت میں پڑ جاؤ گی، کیونکہ آپ نے ضرب للتعذیب، ضرب للتعذیب نہیں، شریعت نے اس کے لیے اصطلاح رکھی ہوئی ہے ضرب للتعذیب قلوبہم۔ اب اللہ کریم، میں نے کہا کہ ہم زیادہ براڈ مائنڈڈ ہو جاتے ہیں ریگارڈنگ اللہ سبحانہ اور ریلیٹنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ہز پروفیٹ ایون صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اللہ تعالیٰ پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بھائی اللہ کریم نے خود قرآن کریم کے اندر حکم فرمایا ہے، بات واضح کر دیا کہ لا یسأل عما یفعل، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا، وہم یسألون، آپ میں سے ہر ایک آدمی سے ایک ایک حرکت کی میں پوچھتا رہوں گا۔ پر اب اس کے متعلق کیا ہے؟ بس مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس کے اندر کچھ حکمتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کو حکمت معلوم نہیں تو یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو ڈو سم قرید ان دس ریگارڈ۔ یہ ایسا کیوں؟ تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، تو جب اللہ نے خود ہی سیل لگا دیا ہے، خود ہی سیل لگا دیا ہے، اور انہیں دوزخ میں پھینکا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ کا انذار اور ڈرانا بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، تو مینز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خاکم بدہن، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ مینز کے پھر تو اللہ تعالیٰ زیارت ہی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کر رہا ہے۔ بھائی ایک آدمی اپنی پراپرٹی میں جو بھی تصرف کرے کوئی اسے نہیں کہتا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اب میری زمین کا ہے کہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان قرآن کے اندر لکھا ہے کہ میری زمین ہے 1 کنال، 10 مرلے پر میں گندگی کا ڈھیر لگا دیتا ہوں اور 10 مرلے میں مسجد بنا دیتا ہوں۔ اب میری اس پراپرٹی کو 10 مرلے کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ مجھ سے کہہ دے کہ اس خطے کو آپ نے مسجد کے لیے اور سجدوں کے لیے کیوں مختص کر دیا اور مجھ پہ گندگی کے ڈھیر کیوں ڈال دیے؟ بھائی آئی ایم دا مالک، آئی ایم دا اونر، آئی ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈو وٹ آئی ڈیڈ، جو کچھ میں نے کہہ دیا میں۔ اب جب اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں بنتا، ہمارا سب سے پہلے یہ عقیدہ نہیں بنتا کہ اللہ ہی از دا کریٹر، اللہ ہی از دی رب اینڈ لارڈ اینڈ ہی از دا مالک اینڈ دا اونر اینڈ وی آر دا سرونٹ اینڈ سلیو، اور سلیو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے مالک سے پوچھا کریں آپ مجھے کیوں فروخت کر رہے ہیں، آپ مجھے لیز پر کیوں دے رہے ہیں، آپ مجھے یہ کام کیوں لے رہے ہیں۔ جب آپ نے ایک بار سلیو کا کنسپٹ ایڈمٹ کر دیا ہے تو یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو ڈو اینی آبجیکشن، آپ کو پھر آبجیکشن کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ اور یہ تو انسان اور انسان کے اسلیو کا مسئلہ ہے، جبکہ ہم سارے اللہ کے اسلیو ہیں۔ اتنی سپیریئر اتھارٹی سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا۔ یہاں دنیا میں دیکھیں جی، دنیا کے قوانین میں، جبکہ ایسا ہے نہیں شریعت میں ایسا نہیں۔ ایک عام آدمی اٹھتا ہے حضرت عمر سے پوچھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے یہ قمیض کہاں سے بنائی ہے، جبکہ ہمیں تو غنیمت کے کپڑوں میں سے ایک چادر مل گیا ہے کہ قمیض تو 2 ٹکڑوں سے بنی ہوئی ہے،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا عبداللہ جواب دے دے گا. عبداللہ ابن عمر اٹھ گیا, اس نے کہا کہ میں نے اپنے ابو کے اپنے حصے کا چادر دے دیا ہے, کیونکہ میں بھی تو جہاد میں شامل تھا, صرف میرے ابو تو نہیں تھے, میں بھی شامل تھا, اور ابو کے کپڑے ٹھیک نہیں تھے اور وہ غیر ملکی وفود سے ملتا رہتا ہے, تو ایک چادر اس کو اپنا حصہ مل گیا تھا, ایک میں نے دے دیا, ایک میں نے دے دی. اب وہ آدمی اس نے جو سوال کیا تھا اس نے کہا خدا کی قسم عمر, خدا کی قسم او خلیفہ, میں آپ کو تمام دنیا اور تمام لوگوں سے بہتر مسلمان سمجھتا ہوں, لیکن میں ذرا نئے آنے والے مہمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا تھا کہ ہمارا خلیفہ بھی کبھی ظلم نہیں کرتا, ایک دھاگے کا ظلم نہیں کرتا, ورنہ مجھے یقین تھا کہ یہ دوسری چادر آپ کو حضرت عبداللہ کی مل گئی ہے, تبھی آپ کو تو شریعت میں تو ایسا نہیں. لیکن آج پوری دنیا میں ایک انڈرسٹوڈ لا ہے, کانسٹیٹیوشن میں ایک کنسپٹ ہے, اسے کہتے ہیں لا آف امیونٹی. لا آف امیونٹی وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا ہیڈ آف دی گورنمنٹ کو کچھ تحفظات دے دیتی ہے, کچھ تحفظات دے دیتی ہیں کہ آپ پریزیڈنٹ کو کورٹ آف لا میں نہیں لا سکتے. دیٹس کالڈ لا آف امیونٹی. اسی کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل پیش ہوتا جائے گا, وزیر اعظم کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل آن بہاف آف دی گورنمنٹ یا آن بہاف آف دی اسٹیٹ. وہاں نام بھی وزیر اعظم کا اور صدر کا نہیں ہوتا, آن بہاف آف دی گورنمنٹ. جب وزیر اعظم کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے, آن بہاف آف دی گورنمنٹ, اور جب صدر کو ریپرزینٹ کرتا ہے اٹارنی جنرل تو وہ کہتا ہے آن بہاف آف دی اسٹیٹ, کہ اسٹیٹ کی. بلکہ برطانیہ جو سب سے بڑھ کر حقوق انسانی کا علم بردار ہے اور ڈیموکریسی کی والدہ کہلائی جاتی ہے یا مادری جمہوریت کہلائی جاتی ہے, تو مادری جمہوریت میں آپ کنگ اور کوئین کو دیکھیں, ان کا جو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, کیونکہ ان کا کانسٹیٹیوشن تو ریٹن ہے نہیں, ان ریٹن کانسٹیٹیوشن وچ از لائنگ دیئر ان مائنڈ آف ایوری برطانوی, تو ان کے ذہن میں پڑا. تو اسی کے بیسک کنسیپٹ میں یہ ہے کہ دی تھرون, کنگ اینڈ کوئین, دی تھرون مے بی دی کنگ اور مے بی دی کوئین, دی تھرون از بیانڈ لا. تو اگر وہاں کی کوئین یا کنگ جو بھی کرے, اگر ایک دن میں سارے برطانیہ کو ہلاک بھی کر دے, تو آپ اسے کورٹ آف لا میں نہیں لا سکتے, بیکاز شی اور ہی از دی سورس آف لا. اس لیے کہ سورس آف لا پاکستان میں یہ ہے, فار ایگزامپل, یا یہاں امریکہ میں یہ ہے کہ کانگریس دیٹ از سورس آف لا, اینڈ ان پاکستان پارلیمنٹ دیٹ از سورس آف لا. تو پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے جتنے سارے ممبر ہیں, مے بی دا سینیٹر اور مے بی دا نیشنل اسمبلی ممبر, he can say anything even against your army and against your General Jahangir Karamat and even against your Supreme Court or your High Court or anybody else, because Parliament is source of law and you cannot bring a source of law to a court of law. کیونکہ source of law کو court of law میں چیلنج کرنا, یہ تو آپ بات کو الٹا کر دیتے ہیں. اب یہ کنسپٹ تو ہے کہ source of law کو آپ court of law میں نہیں جا سکتے, اسی کے لیے کوئی دوسرا فورم آپ نے کرنا ہوگا کہ وہاں پہ ان کی اپنی کمیٹی ہوتی ہے, آپ اسے اس کمیٹی میں ریفر کر جائیں گے کہ بھائی یہ جو ایم این اے صاحب ہیں اس نے جو بات کہی ہے, تو وہاں پہ کچھ وہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. مثلا یہ ایم این اے ہیں اور میں وہاں اسمبلی میں موجود نہیں, ایک ایسا آدمی ہو کہ اسمبلی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں, لیکن میں وہ یہ مجھے وہاں کنڈیم کر رہا ہے, تو اینی باڈی, ایک دوسرا ایم این اے وہ اٹھ جاتا ہے, یا اسپیکر ایٹ دا مومنٹ وہ فوراً گرفت کر دیتا ہے. اسپیکر از دا ایکچوئل فورم اینڈ دا پراپر فورم. وہ کہہ دیتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو کنڈیم ہم, پلیز کیپ کوائٹ. صحیح, اگر آپ پھر بھی چپ نہیں ہوتے وہ آپ کا مائک بند کر دیتا ہے, کیونکہ مائک تو وہاں کنٹرول میں ہوتا ہے, وہ آپ کا مائک, تو پھر آپ چیختے رہیں. صحیح ہے, تو اسے, لیکن اب وہاں آپ نے جو بھی بکواس کی, اس بکواس کو کوئی کورٹ آف لا میں نہیں لے جا سکتا, بیکاز یو آر اسٹینڈنگ انڈر دی روف آف دا پارلیمنٹ, اور روف آف دا پارلیمنٹ اینڈ دا پیپل ریپرزینٹنگ دا پبلک اور دا پیپل ریپرزینٹنگ دیئر کانسٹیٹوئنسی ان دا پارلیمنٹ, دے آر بیہائنڈ لا. کہ جب تک وہ پارلیمنٹ کے عمارت کے اندر ہیں تو ان کا کوئی عمل آپ کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ سورس آف لا ہے قانون کے. حال بتا اگر وہ اسمبلی کا ممبر پارلیمنٹ کے وہاں سے باہر آ جائے, کیونکہ وہاں جو اسمبلی کے اندر ہوتا ہے, تو یہ میں تو اس زمانے میں تھا جب بے نظیر وزیر اعظم تھی, تو نواز شریف صاحب یا اس کے ساتھی وہ جب اٹھ کھڑے ہوتے تو ایسی زبردست بیڑا غرق کر دیتے آرمی کا اور کورٹ کا اور تمام اداروں کا بیڑا غرق کر دیتے. اب یہ گورنمنٹ والے کیا کہہ دیتے, وہ جواب نہ دیتے, وہ کہہ رہے تھے کہ باہر جا کر پریس کانفرنس کر دیں, کیونکہ وہاں تو کور ہے نا, آپ جو کچھ کہتے ہیں, ہاں باہر جا کر پریس کانفرنس تو کیا کر دیں, ایک جملہ کہہ دیں کہ رائٹ اوے وی کین ٹیک یو ٹو کورٹ آف لا, کہ ہی ہیز سیڈ سو اینڈ سو. تو اب اللہ کریم وہ تو قانون کا ماخذ ہے اور تمام دنیا کا خالق ہے, وہ جو کچھ کرے گا تو آپ اسے چیلنج کریں گے, اور چیلنج کریں گے تو کہاں چیلنج کریں گے. The court must be superior than the entity of Allah subhanahu wa ta'ala, and there is no any superior authority or superior entity than Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ لاجیکل ہے کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, اللہ جو کچھ کرتا ہے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. یعنی میں ہوں انفیریئر اور آپ ہیں میرے سپیریئر, تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, بٹ I have no any right to ask my superior, میں تو نہیں پوچھ سکتا.
میں تو اپنے باس سے نہیں پوچھ سکتا، میرا باس مجھ سے پوچھے گا، تو اللہ کا تو کوئی باس ہے نہیں کہ اس سے پوچھے کہ آپ نے یہ کام۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ یہ اگر میں نے کسی کو قتل کر دیا تو یہ میرے تقدیر میں لکھا گیا، تو تقدیر کا مسئلہ تو بڑا کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ ہے، میرے تقدیر میں تو حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ ہاں ایوری تھنگ از سبجیکٹ ٹو پری آرڈینڈ ڈیوائن لا۔ تو اس نے کہہ دیا کہ اچھا پھر اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں ڈال دے گا؟ اس نے کہا قانون تو یہی ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ نے لکھا دیا اور مجھے جہنم میں بھی ڈال رہا ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ قتل کرنے والا مسئلہ تو آپ نے تقدیر کے پلڑے میں ڈال دیا اور دوزخ والے مسئلے کو تقدیر کے پلڑے سے نکال دیا؟ جس اللہ نے آپ کی تقدیر میں قتل لکھا تھا اسی اللہ نے آپ کی تقدیر میں دوزخ بھی لکھا ہے، آپ کو کیا اعتراض ہے اس پر؟ اس نے کہا بات سمجھ میں آئی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے اللہ کی سپریمیسی اور سپریورٹی اور ساورنٹی تسلیم کرنی ہے تو پھر تو فرام اے ٹو زیڈ، فرام دی ویری بگننگ اپ ٹو دی ویری اینڈ اپنے تسلیم، یہ تو آپ کو حق نہیں کہ یہاں اس چیز کو تو آپ تقدیر کے حوالے کر دی، تقدیر میں لکھا ہے، اور وہاں پہ آپ آبجیکشن کریں کہ پھر آپ دوزخ میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اس نے کہا جس خدا نے آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہے اس خدا نے آپ کی تقدیر میں ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ دوزخ میں رہے گا، اور آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس سے پوچھے۔ تو اب ان کفار جس کے متعلق اللہ نے کہہ دیا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ سیل لگا دیا ہے، ان کے کانوں پہ سیل لگا دیا ہے، اور ان کے آنکھوں پہ پردے لگا دیے ہیں ان کے۔ اچھا جب اللہ نے پردے لگا دیے اور اللہ نے کان سیل کر دیا تو ایک عام جواب تو یہ ہے کہ بھائی ہی از دی اونر اینڈ ہی از دی لارڈ اینڈ ہی از دی کریٹر اینڈ ہی از دی کنگ اینڈ ہی از دی رولر، ہی کین ڈو وٹ ایور ہی کین وانٹ، جو کچھ وہ وش کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، کسی کو اعتراض۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی دوسری آیت سے کی تشریح لے لیتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، یہ سیل بھی میں تب لگا دیتا ہوں جب وہ آدمی ضدی بن جاتا ہے، ادروائز میں کسی پر ہدایت کے دروازے بند نہیں کرتا، ہدایت کے دروازے بند نہیں کرتا۔ اگر ہدایت کے دروازے بند کروا دیتا تو میں پیغمبر سے کہہ دیتا کہ ان کے ساتھ وقت ضائع ہی نہ کریں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، آپ کی ڈیوٹی آپ بولتے رہیں، اب میں نے سیل کیوں لگا دیا ہے؟ کیونکہ یہ ضدی ہو گئے ہیں۔ آپ یہاں پہ لکھیں کہ یہ سیل بھی 3 مراتب سے گزرتا ہے۔ ہاں؟ جباریت، جیم بے الف رے یہ تے، جباریت، مہر جباریت، مہر جباریت، اللہ جباریت کا مظاہرہ کر کے اس پہ سیل لگا دیتا ہے۔ جباریت وہ سپیریئر اتھارٹی جو اللہ کی ہوتی ہے۔ اچھا اب 3 مراتب ہوتے ہیں اس کے، مہر جباریت تک، یہ مہر جباریت یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ سب سے پہلے ایک آدمی وہ انکار کر جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے، دوسرا مرتبہ اس کا وہ ضدی بن جاتا ہے، تو تیسرا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہر جباریت لگا دیتا ہے۔ مفت میں اللہ نہیں لگاتا۔ ایک آدمی اگر جہالت اور اگنورینس کے حوالے سے کفر کر رہا ہو، ناسمجھی کے حوالے سے کر رہا ہو، تو وہاں اللہ تعالیٰ سیل نہیں لگاتا۔ ایک آدمی جب غاوی بن جاتا ہے، غاوی مین ضدی کافر، وہ جانتا بھی ہے کہ چیز صحیح ہے لیکن کیا کریں، تو وہاں اللہ تعالیٰ سیل لگا دیتا ہے، کیونکہ جو آدمی ناسمجھی کی وجہ سے انکار کرتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے نہیں بند کرتا اور اس آدمی کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے 3 مراتب، یہ تیسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ انکار کا، کفر کا، اور دوسرا درجہ وہ ضد کا، عناد کا، جحود کا۔ 3 لفظ ہیں اس کے لیے، ضد، عناد اور جحود۔ عین نون الف دال، عناد، عناد تو بھائی اردو میں بھی مستعمل ہے، دشمنی۔ کہتے ہیں کہ قتل کی وجہ پرانی عناد بتائی جاتی ہے، آپ یہاں پہ آ کر اردو کو بھی بھول چکے ہیں۔ جباریت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سپیریئر اتھارٹی ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، پھر وہ سیل اٹھا کر اسی اساس پہ وہ سیل لگا دیتا ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا تو ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دیا ہے۔ ختم، ختم کا معنی سیل لگانا، ختم کا معنی ایک تو ہے ختم کرنا، ایک ہے، اور دوسرا معنی ہے اس کا ختم کا سیل لگا دینا، اور آدمی سیل بھی تب لگا دیتا ہے جب چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ ہاں سو اسٹیمپ لگا دیتا ہے، ہاں اسٹیمپ لگا دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لانے کا سلسلہ ختم کروا دیا تو اسٹیمپ لگا دیا محمد کے آنے سے صلی اللہ علیہ، اور تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے لیے کہ سیل آف دا میسنجرز، کہ بس اللہ نے سیل لگا دیا۔ اب اگر کوئی سیل کو توڑے گا، او جو سیل کو توڑے گا تو یہ تو ایسا وہ نہیں، یہ تو ایسا بریچ ہے، یہ تو ایسا بریچ ہے کہ یہ صرف وہ لائبلٹیز ہوتے ہیں 2 قسم، ایک سول اور ایک کریمنل۔ تو یہ سیل توڑنا سول اور کریمنل 2 قسم کی لائبلٹیز ہیں، یہاں 2 قسم۔ تو اب اگر کوئی دینی سیل کو توڑنا چاہے آج ہانی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح یا اس قسم کے دوسرے بدبختوں کی طرح اور جو اس کے فالوور ہیں، تو وہ تو ایسا کریمنل بریچ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم،
اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دیا ہے. علی قلوبہم، قلوب پلورل ہے قلب کا، قلب کا معنی ہے دل، ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم، یہ مصدر ہے جس کا معنی ہے سننا، لفظی معنی اس کا ہے سننا. تو اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے سیل لگا دیا ہے ان کے کانوں پر، ان کے جو حق سننے کی قوت ہے وہ سلب کر دی گئی ہے. وعلی سمعہم، ان کے سننے والی قوت پہ سیل لگا دیا ہے کہ وہ حق کو سنتے نہیں. علی ابصارہم، ابصار جمع ہے بصر کا، جمع ہے بصر کا، اور بصر کا معنی ہے دیکھنا، اور ان کے دیکھنے کی قوت پہ پردے ہیں. غشاوہ کا معنی پردہ. وعلی ابصارہم، اور ان کے دیکھنے کی قوتوں پر، اب غشاوہ پردہ ہے، مین کہ ان کی آنکھوں پر پردہ لگا دیا گیا ہے. یہ اسپرچول قسم کا پردہ ہوتا ہے، ویزیبل نہیں ہوتا، میٹیریل نہیں ہوتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم، بہت بڑا. 3 فرقوں کا تذکرہ ہے. ایک انعمت علیہم خالص مومن، دوسرے غیر المغضوب علیہم خالص کافر، اور تیسرے ولا الضالین گمراہ یعنی منافق جو دل سے مسلمان نہیں، ظاہر زبان سے کہتے رہتے ہیں. بقرہ شروع کرتے وقت ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 2 منافقین کا تذکرہ کیا تھا، 2 قسم کے منافقین کا. ایک وہ طبقہ جو اس دین میں داخل ہو چکے تھے صرف اس لیے کہ ان کے قبیلے کے لوگ یہاں آ چکے تھے، اس دین کو قبول کر چکے تھے، اور وہ دل سے اس دین کو مانتے نہیں تھے، اپنے قبیلے سے مرعوب تھے. دوسرے وہ لوگ تھے چونکہ فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور مسلمانوں کو غنیمتوں میں حصہ ملتا تھا، تو وہ صرف دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے کلمہ پڑھ چکے تھے، دل سے وہ بھی نہیں مانتے تھے. تو ان منافقین کی 2 کیٹیگریز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، جو عقیدے کے دونوں تھے کافر لیکن زبان کے مسلمان تھے. جبکہ حدیث میں ایک تیسرے قسم کے منافق کا تذکرہ آتا ہے جو عقیدے کا تو مسلمان ہوتا ہے لیکن عمل کا منافق ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں ہیں جو کسی کے اندر موجود ہوں تو وہ خالص منافق ہوا کرتا ہے، اور جس میں ان 4 خصلتوں میں سے ایک موجود ہو تو اسی میں ایک خصلت ہے نفاق کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ خَالَفَ، جب وہ وعدہ کر جاتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے. وَإِذَا اؤتمن خَانَ، جب اسے کچھ امانت سپرد کی جاتی ہے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب آپ کے ساتھ اس کے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ تمام چیزوں کو بے حیائی کے انداز سے آپ کے خلاف پروپیگیٹ کرتا ہے، اتنا فسق و فجور کہہ دیتا ہے آپ کے خلاف کہ کسی انسان سے اس کی توقع نہیں ہوتی. کیونکہ شریعت اسلامیہ میں اگر کسی کے ساتھ آپ کے اختلافات بھی ہوں تو اختلافات بھی انسانی بنیادوں پر ہونے چاہیے، اور انہیں ٹریٹ اور ڈیل کرنا ہے انسانی اساس پر، نہ یہ کہ جو زبان پہ آئے تو اپنے مخالف کے خلاف کہتا رہے، جو کچھ منہ پہ آئے تو اپنے مخالف کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. اللہ کے نزدیک، اللہ کے اور یہ بات بڑی وزندار ہے کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے رجسٹر میں کسی کے جھوٹا لکھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے جو کچھ سنا بس اسے روایت کرتا رہا، اسے نقل کرتا رہا تحقیق کیے بغیر. کیونکہ قرآن کریم کے اندر حکم ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کو کسی نے کوئی اطلاع دے دی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس طرح انٹی تقلید کے اساس پر اسے پروپیگیٹ نہ کرتے رہیں، فتبینوا، تحقیق کرتے رہیں اس کے متعلق، یعنی آپ تحقیق کیے بغیر کسی بات کو مشتہر نہ کروائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کی 4 خصلتیں بیان فرمائی. تو سورہ بقرہ کے اندر ان 3 طبقوں کا ذکر تھا، مومن خالص، کافر خالص اور منافق. اور سورہ البقرہ بالکل اپنی تمہید میں ان 3 فرقوں کے کوالٹیز ذکر کر رہا ہے. مومن خالص کی کوالٹیز بیان کر دی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور پھر ان کے لیے نوید اور بشارت بھی سنائی کہ ہدایت انہی لوگوں کا نیچر بن گیا ہے اور یہی لوگ فلاح اور نجات اور سکسیس پانے والے ہیں. یہی ہے مومن خالص سورہ فاتحہ کے اندر جنہیں انعمت علیہم کے ٹائٹل سے ذکر کیا گیا. جبکہ دوسرا طبقہ ہے وہ کافر خالص کا، بقرہ کے اندر انہیں مغضوب علیہم کہا گیا، جبکہ یہاں قرآن کریم سورہ البقرہ میں ان کی کیٹیگری یہ بیان کرتا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. گویا سب سے بدترین کافر وہ ہوتے ہیں جو ضدی اور عنادی بن جاتے ہیں، کیونکہ 2 قسم کے مخالف ہوا کرتے ہیں، ایک وہ مخالف جو بات کو سمجھتا نہیں اور مخالفت کرتا ہے، اور ایک وہ مخالف
جو بات کو سمجھتا ہے لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، ایک بات سمجھے بغیر مخالفت کرتا ہے، ایک بات سمجھنے کے باوجود مخالفت کرتا ہے، تو یہ کفار مکہ جو تھے یہ بات کو سمجھ چکے تھے لیکن سمجھنے کے باوجود وہ اس کی مخالفت کرتے رہے۔ بہت سارے کافر ایسے تھے، ولید ابن مغیرہ یہ ایک بہت بڑے کافر تھے، اور بہت بڑے ایسے کافر کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، اور اس کے 12 نوجوان بیٹے تھے، اور بہت بڑے سرمایہ دار اور بہت بڑے بزنس مین تھے، یعنی مکہ معظمہ کے سب سے بڑے بزنس مین تھے ولید ابن مغیرہ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ ذرا مجھے اپنا کلام سنائیں قرآن کریم، میں ذرا سوچ لیتا ہوں اس پہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورت سنائی تو یہ اس طرح سوچتا رہا جی، اور پھر حضور علیہ السلام کو دیکھا، پھر دوسری بار سوچا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ واقعی یہ کلام کوئی ساحرانہ کلام ہے، دل و دماغ پہ اثر کرتا ہے، اگر آدمی دل گردے پر ہاتھ نہ رکھے تو فوراً گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب اٹ مینس کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چیز حق ہے، لیکن ہم اپنی سرمایہ داری اور سرداری کو کیسے چھوڑ دیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا جان حضرت ابو طالب، احترام ہم اس لیے دیتے ہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ٹریمنڈس سپورٹ دے دیا ہے، مثالی سپورٹ دے دیا ہے، پورے اہل مکہ اور عربین پیننسولا کے بدماشوں اور غنڈہ گردوں کی دشمنی وہ اپنے سر مول لی۔ جب وہ مر رہے تھے تو نبی ایک پلی بن جائے گی میں لے سکوں گا قیامت کے دن کہ میرے چچا آخری وقت میں مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں رہیں، کیونکہ آپ نے 45 ایئرس 45 سال مسلسل آپ مجھے سپورٹ دیتے رہے ہیں، اور ایسا سپورٹ کہ ابو جال کو آپ نے کر دیا، ولید ابن مغیرہ کو آپ نے لات مار دی، ابو سفیان کے ساتھ آپ نے دشمنی لے لی، تمام کے ساتھ دشمنی لے لی، لیکن میرا سپورٹ نہیں چھوڑا، تو آپ کہہ دیں حضرت ابو طالب یہ بہت اچھے شاعر تھے، دیوان ابو طالب بڑی مشہور کتاب ہے، حضرت ابو طالب بڑے اچھے شاعر تھے، تو اس نے اسی وقت اس حالت میں جب وہ یعنی حالت نزا سے گزر رہے تھے تو چند اشعار کے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، قسم خدا کی مجھے پتا ہے کہ آپ کا یہ دین برحق دین ہے، اس جیسا دین آج تک دنیا میں آیا نہیں، لیکن میں نہیں قبول کر سکتا۔ نے کہا چچا جان آپ کیوں قبول نہیں کر سکتے؟ تو اس نے دوسرا جملہ کہہ دیا کہ لولا الملامۃ او ہزار مصبۃ لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، اگر قیامت کے دن میں آپ کے ساتھ آپ کی گروہ میں اٹھا تو ابو جہل کیا کہے گا کہ اتنا بے غیرت آدمی تھا، یہ بھی دوزخ سے ڈر کے چوری چھپ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابھی میں تو جانے والا ہوں، لیکن اگر خدا نے مجھے ٹھیک کر دیا اور میں پھر زندہ ہو گیا، یعنی بیماری چلی گئی اور میں پھر ٹھیک ہو گیا، تو پھر بھی سپورٹ دیتا رہوں گا۔ ٹریمنڈس فصدع بامرک لا تصبک غضاضۃ حتی اوصد فی التراب دفینا۔ تو اللہ کریم نے ان کفار کو مغضوب علیہم اس لیے کہہ دیا کہ بدبخت سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہے اور صحیح کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی مخالفت کرتے رہے، کیونکہ عناد اور جہود کے شکار ہو گئے تھے۔ عناد اور جہود اس چیز کو کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آصف صاحب جو بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے گروپ کا جو ویو پوائنٹ ہے اسی سے ٹکر پیدا ہوگا، تو میں گروپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے قومی، گروہی اور پھر قواریت اور لسانی اور ان چیزوں کے تعصبات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا کنڈیم کر دیا۔ فرمایا کہ من قاتل علی العصبیت فلیس منا، جو آدمی عصبیت کے اساس پہ لڑتا رہا وہ میرا امتی نہیں رہا۔ ومن دعا الی العصبیت فلیس منا، جو عصبیت کی طرف لوگوں کو بلاتا رہا وہ میرا امتی نہیں رہا۔ ومن مات علی العصبیت فلیس منا، جو یہ فکر اپنائے ہوئے اور اس پہ موت آئی تو وہ میرا امتی نہیں رہا۔ تو ایک صحابی نے اٹھ کے پوچھا کہ من العصبیت یحب الرجل قوم، اب ہمارے راہو صاحب یہ راہو ہیں اور یہ سندھی ہے، تو یہ فطری بات ہے کہ بنسبت اوروں کے، ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بھی اس کی محبت ہوگی، لیکن بنسبت اوروں کے اس کی سندھیوں سے محبت ذرا زیادہ ہوگی، کیونکہ وہاں یہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے آسانی سے۔ پٹھانوں سے میری محبت نسبتاً زیادہ ہوگی کیونکہ میں ان کے ساتھ یعنی ان کے مزاج کے مطابق بات کر سکتا ہوں اور جلدی ایڈجسٹ ہو سکتا ہوں، تو یہ تو نیچرل چیز ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ یہ عصبیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل ان تعین اخاک علی الظلم، عصبیت کا معنی یہ ہے کہ اپنے گروہ کو سپورٹ دیتے رہے چاہے وہ جائز کرتے رہے یا ناجائز کرتے رہے، اپنے قوم کو سپورٹ دیتے رہے چاہے وہ جائز کرتے رہے یا ناجائز کرتے رہے، اپنے فرقے کو سپورٹ دیتے رہے چاہے وہ جائز کہتا رہے یا ناجائز کہتا رہے۔ نہیں، جہاں پہ سپورٹ کی بات ہے تو آپ اپنے قوم کو یقیناً سپورٹ دیں اگر ان کا موقف صحیح ہے، اگر ان کا موقف صحیح نہیں تو آپ کے قوم کے جو مخالف ہے ان کی بات کی تصویب کریں۔ قرآن کریم نے فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اگر کسی گروہ یا قوم کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے تو اس دشمنی کو آپ جسٹس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنائیں کہ آپ پھر ان کے حق میں حق بات بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ آپ کی انمیٹی ہے ان سے نہیں، ان کا جو حق ہے ڈیو رائٹ تو اسی کے اساس پہ تو اب جہود اور عناد یہ بہت بڑی چیز ہے، اور جو آدمی معاند بن جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا وہ 3 درجے میں نے بتا دیے تھے، ایک درجہ سب سے پہلے کفر کا، اور پھر دوسرا درجہ وہ ہوتا ہے جہود اور عناد کا، اور تیسرا درجہ کہ پھر اللہ تعالیٰ سیل کر دیتا ہے،
وہاں اسٹیمپ لگا دیتا ہے کہ بس اس آدمی پر میں نے ہدایت کے دروازے بند کر دیے، اور یہی معنی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ تو یہ ہوتے ہیں ضلال کے غضب کے 3 مرتبے۔ اچھا، تو آج تیسرے فرقے کا ذکر ہوگا، اور تیسرا فرقہ ہے وہ منافقین کا۔ اور چونکہ منافقین کی ریشہ دوانیاں وہ بہت زیادہ تھی اور بڑی خطرناک تھی، کیونکہ میں نے اس دن کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کا کوئی ظاہری دشمن ہے، ظاہری دشمن، تو اس سے آپ آسانی سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی انمیٹی آلریڈی، یعنی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسے جب موقع ملے تو میری مخالفت ہی کرتا رہے گا، تو اسی سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن جو آدمی وہ آپ کے ساتھ بیٹھا رہے اور آپ کے ہاتھ بھی چومتا رہے اور آپ کو احترام بھی دیتا رہے اور آپ کو بظاہر سپورٹ بھی دیتا رہے اور درپردہ آپ کے پاؤں پہ کلاڑا مارتا رہے، اس سے بچنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ آپ نہیں سمجھتے کہ آدمی میرا دوست ہے کہ میرا دشمن ہے، تو اس کو کہتے ہیں منافق۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے خطرناک آدمی اس کو کہہ دیا اور فرمایا کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت الذی یکون ذو الوجہین، قیامت کے دن سب سے شدید ترین پنشمنٹ اس آدمی کو ملتی رہے گی جس کے چہرے 2 ہوتے ہیں، یلقا ھذا بوجہ و ھذا بوجہ، یہاں اس سے ایک چہرے پر ملا کرتا ہے اور دوسرے سے اس چہرے پر ملا کرتا ہے، اس کو سپورٹ بھی دیتا ہے اور مخالفت بھی کرتا ہے، اس کی تائید بھی کرتا ہے اور عناد و جحود بھی کرتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس آدمی کا وہ کوئی دین ایمان ہے نہیں، اس کی کوئی رائے اور کوئی آئیڈیالوجی ہے نہیں، تو منافق یہ سب سے بدتر۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ باتیں مہذب کرتے تھے، لیکن جب آپ ایسے باہر ہوتے تو ایسی مثال دے دیتے کہ اس آدمی کی مٹی پلید کر دیتے۔ فرمایا کہ المنافق کالشاة العائرہ بین الغنمین تعیر الی ھذا و الی ھذا، یہ حیوانوں کا ایک ہیٹ ٹائم ہوتا ہے، انسانوں کا بھی ہوتا ہے، ہیٹ ٹائم ہوتا ہے جب مادے کا تقاضا ہوتا ہے کہ نر میرے ساتھ ملے، جانتے ہیں آپ، تو یہ ہیٹ ٹائم ہوتا ہے۔ تو اسی ہیٹ ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی مثال ایسی ہے جس طرح وہ بکری کا ہیٹ ٹائم آ جائے، تو ہیٹ ٹائم آ جائے تو پھر وہ کبھی ایک وہ بکرے کے پاس دوڑتی ہے اور کبھی دوسرے بکرے کے پاس دوڑتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ منافق یہ تو ہیٹ ٹائم والی بکری کی طرح ہے، کبھی اس گروہ کے پاس جا پہنچتا ہے کہ یہاں پہ وہ تقاضے پورے ہو جائیں اور کبھی وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ تقاضے پورے۔ کتنی خبیث مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ اس کا معنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو منافقت سے اور منافق سے انتہائی نفرت۔ اب اس تیسرے طبقے کا جنہیں قرآن کریم نے ضالین کہہ دیا، ضالین کہہ دیا، اور یہ جب آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا دی کہ لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ نہیں جانتے کہ منافقین کون کون ہیں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ پہلے صف میں بیٹھے رہتے ہیں۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، ہم جانتے ہیں، کبھی کبھار آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن مینشن نہیں کریں گے بائی نیم کے فلانے 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 فلانے، نہیں، ہم آپ کو سائنس بتاتے رہیں گے، نشانات بتاتے رہیں گے، ان کی کوالٹیز، بیڈ کوالٹیز یا بیڈ ہیبٹس وہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تو آتے ہی بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رائٹ اوے جبریل امین آئے کہ واللہ یعلم انک لرسول، یہ لوگ جو کہتے ہیں قسم اٹھا کے اور اللہ کو گواہ بنا کر کے آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ اللہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ نے بھی قسم اٹھایا کہا کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں بھی اپنے آپ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ نہیں آپ کے رسالت کا، ویسے زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، ویسے زبانی جمع خرچ کرتے ہیں۔ تو اب وہ تیسرا گروہ ہے ضالین کا۔ من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس، اور بعض لوگ ہیں لوگوں سے، ومن الناس من یقول، اور بعض لوگ ایسے ہیں من یقول جو زبانی طور پر کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر اور ایمان لا چکے ہیں روز آخرت پر۔ کل پرسوں ہم نے ایمان کے مشتملات ذکر کیے تھے، یہ کتنے ہیں؟ ایمان کی ہم نے تفصیل بتائی تھی، آپ نے لکھی ہوئی ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے۔ تو ایمان بیسیکلی 7 چیزوں کا نام ہے، کیونکہ دوست آج سارے بیٹھے ہیں اس لیے ذرا ریپیٹ کریں گے، یہ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 7 چیزوں پہ عقیدہ رکھنے کا نام ہے ایمان، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اب اگر ایک آدمی کو ایمان کے مشتملات کا پتہ نہیں اور وہ کہے کہ میں مومن ہوں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ایمان کے فیکٹرز اور اجزاء ترکیبی معلوم نہیں، تو کیسے آپ مومن؟ تو ایمان کا معنی ہے ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان رکھنا۔ اب اللہ پہ ایمان رکھنے کا کیا معنی ہے؟ اگر آپ اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور یہاں قبروں کے پاس جا کر ان سے ان کی منتیں بھی مانگتے ہیں، ان سے نظریں بھی غیر اللہ کے کرتے رہتے ہیں اور غیر اللہ پہ آپ کا عقیدہ بھی بنا ہوا ہے، تو یہ تو اللہ پہ آپ کا عقیدہ نہیں رہا۔ آپ اللہ سے بھی ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خوف تو ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتے، ایک دل میں ایک ہی خوف ہو گیا، اللہ کا یا غیر اللہ کا۔ نہیں، آپ اللہ سے بھی ڈرتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، یہ دونوں مسئلے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ پہ عقیدہ کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا لارڈ اور کنگ ہے، ہی از the ruler، صحیح، ایک وہ ملائکت ہی۔ دوسرا عقیدہ اللہ کے ملائکہ پر،
کہ اللہ کی ایک روحانی قسم کی مخلوق ہے. اینڈ دے آر جسٹ لائک سیٹلائٹس, اور آئی ول سے دیٹ دے آر جسٹ لائک ریفلیکٹرس. اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف ڈیوٹیاں اسائن کی ہیں. فار ایگزامپل قرآن کریم نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون, اور آپ نے سنا ہے حدیث میں بھی آیا ہے کہ ایک فرشتہ اس جانب اور دوسرا فرشتہ اس جانب. اب وہ تو ہے ٹرانسپیرنٹ قسم کی مخلوق, ٹرانسپیرنٹ قسم کی مخلوق. جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں صالح تو یہ فرشتہ ہی پٹ اٹ آن ریکارڈ, وہ ریکارڈ پر بھی لکھ دیتا ہے, اور پھر وہی عمل, کیونکہ وہ تو مجرد عمل ہے, تو وہ مجرد عمل وہ یہاں سے فوراً فلائی کر کے, پرواز کر کے, یہ جو سیٹلائٹ ہے اسی کا دوسرا حصہ وہاں آسمانوں کے اوپر, یعنی ایک دوسرا فرشتہ اسی کے محاذات میں وہاں آپ کے نام کھڑا ہے, تو یہ فوراً یہاں سے اس عمل کو وہاں کنوے کر دیتا ہے, اور وہاں سے وہ عمل وہ ریفلیکٹ ہو کے واپس عامل کے بدن پہ یعنی آ گرتا ہے. اب اگر اعمال کسی آدمی کے نیک ہیں تو وہاں سے اس اعمال کی روشنی ریفلیکٹ ہو کے اس کے بدن پہ جو آ گرتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی نورانیت اور تقویٰ کے آثار دے دیتے ہیں کہ اذا رؤوا ذکر اللہ, آپ اسے دیکھتے ہی آپ کو اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اور اگر اس کا کردار خبیث قسم کا کردار ہے تو یہ جو فرشتہ ہے یہ اسے وہاں پہ کنوے کر دیتا ہے اس عمل کو, اور وہ عمل واپس ریفلیکٹ ہو جاتا ہے. اب گندا عمل اسی کا رنگ ہے کالا, تو وہ کالا رنگ واپس ریفلیکٹ ہو کے بد کردار آدمی جو ہے اس کے چہرے سے آپ کو نفرتیں ٹپکتی رہیں. صحیح ہے. تو حضرت شاہ صاحب اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک چیپٹر لکھا ہے, باب ما جاء فی انطباع العمل و انعکاسہ, باب ما جاء فی انطباع العمل و انعکاسہ, کہ اعمال جو انسان کے ہیں یہ اس کے باڈی میں پرنٹ بھی ہو جاتے ہیں اور اسی پہ ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں. اب ہمارے ہاتھ میں ابھی تک جتنے سارے حرکات کیے ہیں یہ اسی کے اندر پرنٹڈ ہیں, اسی کی سی ڈی یا چپس یہاں لگا ہوا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف اس چپس کو چلائے گا اور آدمی انکار بھی نہیں کر سکے گا. تبھی قرآن کریم سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, اس کی ہاتھیں وہ کہنا شروع کر دیں گی. تو کہنے کا معنی یہ نہیں کہ لاؤڈ اسپیکر لگا ہوگا وہ تقریر کرنا شروع کر دیں گی, بس وہ چپس وہ خود کہتا رہے گا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اسکرین پر آپ خود اپنے آپ کو دیکھ سکیں گے کہ یہی تو میں ہوں, تنہائی میں ہوں اور خلوت میں ہوں اور جلوت میں ہوں, بازار میں ہوں یا مسجد میں ہوں, حجرے میں ہوں یا بزنس میں ہوں, آفس میں ہوں یا کہاں پر ہوں, تو یہی وہ میرے اعمال ہیں جو سارا کیسٹ چل رہا ہے. صحیح. تو من الناس من یقول آمنا, بعض انسان وہ ہیں یقول جو یہ کہتا ہے آمنا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں باللہ, اللہ تعالیٰ پر. اب اللہ پہ عقیدہ یہ ایمان کی اساس ہے, ایمان کا بیس ہے. دوسرا وہ ملائکت ہی, اللہ کے ملائکہ پر ایمان. تیسرا وہ کتبی ہی, اللہ کی کتابوں پر ایمان, کہ اللہ کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں کتابیں نازل فرمائی. حضرت موسیٰ کو دے دیا تورات, حضرت عیسیٰ کو دے دیا انجیل, حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیا زبور, حضرت ابراہیم کو دے دی صحیفے, حضرت نوح علیہ السلام کو دے دیا اسکرپچر, حضرت شیس علیہ السلام کو دے دیا صحیفے. تو یہ تمام کتابوں پر ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں. وہ کتبی ہی وہ رسولی ہی, اور اللہ کے رسولوں پر ایمان کہ اللہ کریم نے جتنے سارے رسول بھجوائے ہیں وہ تمام رسول برحق ہیں. حضرت عیسیٰ یہ برحق پیغمبر تھا, حضرت موسیٰ یہ برحق پیغمبر تھا, حضرت ہارون یہ برحق پیغمبر تھا, حضرت زکریا اور یحییٰ یہ برحق پیغمبر تھے. اور حضور نے فرمایا کہ مور دین 100,000 میسنجرز اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیے. یہ تمام پیغمبر جن کا نام اتا پتہ بھی ہم نہیں جانتے کہ کہاں بھجوائے گئے, لیکن جب حضور نے فرمایا تو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سارے حق اور سچے پیغمبر تھے, برحق اور سچے پیغمبر تھے. اب کبھی کبھار مجھ سے کوئی پوچھتا ہے یہ گوتم بدھ جو تھا یہ پیغمبر تھا, تو میں نے کہا کہ بھائی اب قرآن کریم کے اندر تو صرف 25 انبیاء کا تذکرہ آیا ہے. بھائی نے 25 انبیاء کا تذکرہ آیا ہے انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ باقی سارے جتنے ہیں تو انہی کا کوئی تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں. کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لیے بغیر کسی پیغمبر کا تذکرہ کر دیتا ہے کہ فلاں زمانے میں ایک پیغمبر تھا, اس نے اپنی یہ قوم سے یہ کہہ دیا. صحیح. اب پیغمبر کی پہچان کیسے ہوگی کہ گوتم بدھ پیغمبر تھا یا نہیں؟ اس کے تعلیمات اٹھا کر, اگر اس میں توحید کا درس ہے, رسالت کا درس ہے اور بعض بعد الموت کا درس ہے, یہ 3 چیزیں اساسی ہیں. توحید کا درس ہے, رسالت کا درس ہے اور بعض بعد الموت لائف آفٹر ڈیتھ کا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, تو اٹ مینس کہ اس کے پاس کوئی ریویلڈ قسم کا دین تھا. اگر نہیں ہے تو اٹ مینس کہ اس کے پاس کوئی اچھے ہدایات ہو سکتے ہیں لیکن وہ ریویلڈ دین نہیں ہے. صحیح. تو جب ریویلڈ دین کی شناخت یہ کہ 3 چیزیں اس کی اساس ہیں, 3 چیزیں اس کی بنیاد ہیں, توحید, دوسرا رسالت اور تیسرا بعض بعد الموت, کہ موت کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی دے گا اور ہمارا محاسبہ ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی والیوم الآخر. اور پھر وہ جو میں نے کہہ دیا تھا کہ بگ کرنچ پہ آپ نے عقیدہ رکھنا ہوگا. بگ بینگ کو تو سارے لوگ مانتے ہیں کیونکہ آصف صاحب نے اور حافظ صاحب نے ہمیں بتا دیا ہے کہ بگ بینگ کے اساس پر یہ تمام کائنات جو ہیں ہمارے وجود میں آ گئے. لیکن ایک بگ کرنچ بھی ہوگا, اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت. اللہ کریم فرماتے ہیں جب یہ سورج یہ کالا ہو جائے گا,
اور اس کی حرارت ختم ہو جائے گی. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. اور جب یہ سلسلہ ہو جائے گا تو اللہ کریم نے فرمایا ہیونلی باڈی وہ ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پہ گرتے پڑیں گے. صحیح. اور فرمایا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. یہ بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی یہ آٹومیٹکلی گرم ہو کے وہ میلٹ ہو جائیں گے. اب کب کب ہوں گے یہ ضروری نہیں کہ تمام چیزیں ایک وقت ہونی ہے، لیکن یہ نظام کی تباہی کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے. اور فرمایا دوسری جگہ کہ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. آسمان یہ سورج اور چاند ان دونوں کا ایک ٹکر ہو جائے گا، زبردست ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور اتنا زوردار دھماکہ ہوگا کہ یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان چیخ پڑے گا کہ او خدایا فرار کی جگہ کون سی ہے کہ میں پناہ لے لوں. اللہ کریم نے فرمایا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. جب یہ ٹکر ہو گیا اس بگ ایکسیڈنٹ کے بعد فرار کی کوئی جگہ نہیں، رائٹ اوے اللہ کے پاس آتے رہو گے اور وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اب یہ تمام چیزیں یہ ہونی ہیں تو والیوم الاخر، یہ جو یونیورسل سسٹم ہے اس کا ایک آخری دن مقرر کی سارے ختم ہو جائیں گے. والیوم والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اور چھٹا عقیدہ وہ ہوگا تقدیر پہ. اب تقدیر کس چیز کا نام ہے؟ کیونکہ ہمارے عقائد ذرا گڑبڑ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کو جانتے نہیں. خدا کو مانتے تو ہیں لیکن خدا کو جانتے نہیں. بہت سارے خدا ہم نے اور اس کے ساتھ بنا دیے ہیں. اللہ نے اچھی بات کہی تھی کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہمیں اسباب پر اتنا پکا عقیدہ ہے کہ خدا اور مسبب پر اتنا پکا عقیدہ نہیں. ڈالر پر جو ہمارا عقیدہ ہے اتنا عقیدہ ہمارا اللہ پر نہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم خدا کو نہیں جانتے. ہم خدا کو نہیں جانتے کیونکہ توکل کا معنی یہ نہیں کہ بھائی یہ ڈالر اور یہ دنیاوی کسب اور دنیاوی اعمال اور یہ تمام چیزیں نہیں. یہ ہیچ نہیں، یہ اللہ نے پیدا کر دی ہیں، لیکن عقیدہ آپ نے اللہ پہ رکھنا ہے کہ کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ڈالر کوئی کام کرنے والا نہیں، کوئی دوسری چیز کام کرنے والا نہیں. تو اب تقدیر کا جو عقیدہ ہے اس میں لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ تقدیر کیا چیز ہے، یہ تقدیر کیا چیز ہے. تو ویسے تو کبھی اس کا ہم انگریزی میں ترجمہ کر دیتے ہیں کہ یہ ہے پری ڈیسٹینیشن، اور کبھی کہتے ہیں پری آرڈین ڈیوائن لا، پری آرڈین ڈیوائن لا. اور کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ڈیسائیڈڈ اینڈ ہیز بین ڈکریڈ، اس کی ڈکری دے دی گئی ہے. جبکہ لفظ تقدیر جو ہے لغت عربی میں ایک کامن ورڈ ہے، اس کے کئی سارے معنی ہیں. اور جب ہم تقدیر کا بولتے ہیں کہ تقدیر پہ عقیدہ تو کبھی اس کا ایک معنی مراد ہوتا ہے، کبھی دوسرا معنی مراد ہوتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے احوال پہ کہ یہاں اس کا کون سا مفہوم مراد ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام اللہ کی تقدیر پہ ہو گیا، اب مجھے پیاس لگی ہے فار ایگزامپل اور نوید بھائی نے آپ ایک گلاس پانی لائے نوید، تاکہ تقدیر کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ بھی تقدیر کا مسئلہ ہے. ابھی جو نوید اٹھ گیا اور پانی لا رہا ہے یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. اب وہ پانی لے آئے گا اور میری پیاس بجھ جائے گی، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. مینس کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو اس صفت کے ساتھ کریٹ کر دیا ہے کہ میں یہ پیوں گا تو اس سے کوئنچ آف تھرسٹ ہو جائے گا. یہی ہے تقدیر. اب یہاں پہ تقدیر کا مفہوم یہی ہے کہ تقدیر نے میرے پیاس کو بجھایا. تقدیر نے میرے پیاس کو کیسے بجھایا؟ جو سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے میں نے وہ سب استعمال کیا اور اللہ کریم نے یہ کوالٹی پیدا کر دی ہے پانی کے اندر کہ وہ میرا کوئنچ آف تھرسٹ ہو گیا. صحیح، میں بھوکا تھا اور میں نے روٹی کھائی تو یہ میرا سیر ہو جانا یہ اللہ کی تقدیر پر موقوف ہے کہ اللہ نے مجھے سیر کروایا. تقدیر کا مسئلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے اس کوالٹی اور اس صفت کے ساتھ کہ آدمی یہ کھائے گا تو سیر ہو جائے گا. صحیح. تو تقدیر کے آپ مفاہیم لکھیں اور معنی لکھیں کہ تقدیر کا ایک معنی ہے یہ بھی تقدیر کا مسئلہ ہے کہ کچھ چیز آپ کو نہیں مل رہا. اچھا، تو آپ ایک معنی اس کا لکھیں تقدیر کا کہ یہ کبھی شریعت میں مستعمل ہوتا ہے خلق کا مرادف، سملر ٹو خلق، جس کا معنی ہے تخلیق، پیدا کرنا. کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ تھا میرا مینس کہ یہ اللہ کی تخلیق کا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. جب ختم کریں گے کوشچن اس کے بعد. اور دوسرا معنی تقدیر کا وہ ہے تدبیر. تقدیر کا معنی ہے تدبیر، اور تدبیر ایک شرعی اصطلاح ہے. اللہ کریم کو ہم کہتے ہیں مدبر، اور قرآن کریم کے اندر ہے امن یدبر السماوات والارض امن یدبر الامر فسیقولون اللہ، کہ تدبیر کون کرتا ہے؟ تو اللہ کریم فرماتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. اور کون کرتا ہے؟ تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اب تدبیر کا معنی کیا ہے؟ تو تدبیر کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو نتائج کے لیے اسباب بنا دیا ہے. کائنات کو نتائج کے لیے اسباب بنا دیا ہے. مثلا پانی کو پیاس بجھانے کے لیے سبب بنا دیا ہے، یہ ہے تدبیر کا مسئلہ. کھانے کو سیر ہونے کے لیے سبب بنا دیا ہے، یہ ہے تدبیر کا مسئلہ. دوائی لینے کو صحت کے لیے، حالانکہ اصل عقیدہ تو وہی ہے کہ صحت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. سیر کون کرواتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. پیاس کون بجھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ اب چاہے تو کوالٹی اس سے وڈرا کرے تو پھر میں پانی پہ پانی پیتا رہوں پیاس نہیں بجھے گا. نہیں بجھے گا. جی حضرت شاہ صاحب نے اس کی مثال دے دی کہ اب اللہ تعالیٰ نے
لوہا پیدا کر دیا اس کے لیے کہ اگر یہ دھارا رکھتا ہو اور تیز ہو تو یہ چیز کو کاٹے گا، یہ چیز کو کاٹے گا۔ اب اگر کوئی چھرا یا چاقو یا نائف یا جو بھی ہے وہ ہو بھی تیز اور چیز کو نہ کاٹے تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوالٹی وڈرا کر دی ہے، جس طرح حضرت اسماعیل کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے وڈرا کر دی۔ حالانکہ اتنی تیز چھری تھی کہ دمبے کو تو ایک کش ہی سے ذبح کر دیا، لیکن اسماعیل کو ذبح نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوالٹی وڈرا کر دی۔ اب آپ آگ میں چھلانگ لگائیں گے، آگ میں، تو لازمی بات ہے کہ آگ آپ کو جلا دے گا، لیکن ابراہیم کے آگ سے اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹی وڈرا کر دی۔ آپ اوشن میں چھلانگ لگیں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ اوشن آپ کو ڈبو دے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلزم سے اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹی وڈرا کر دی کہ آپ چلے جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دریا دجلہ کے پانی سے وہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے وہ صفت وڈرا کر دی، کیونکہ یہ تمام چیزیں تو اللہ کی کنٹرول، اسے کہتے ہیں تقدیر، اسے کہتے ہیں۔ تو دوسرا معنی آپ نے کیا لکھا؟ تیسرا تدبیر، اور چوتھا معنی اس کا ہے قدرت رکھنا، طاقت رکھنا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر موقوف ہے تو مینز کہ ان چیزوں کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی رکھتا ہے۔ پانچواں معنی تقدیر کا، ٹو امپاور سم ون، کسی کو قوت دے دینا۔ یہ چیز ہے بڑا بھاری ہے، میں نہیں اٹھا سکتا، اور یہ شعیب بھائی نے ایک ہاتھ سے اسے اٹھا دیا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی تقدیر، میں اللہ کی تقدیر پر نہ اٹھا سکا، میں اللہ کی تقدیر پر نہ، اور یہ اللہ کی تقدیر پر اسے اٹھا چکا ہے، مینز کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امپاور کر دیا کہ اتنی باری چیز کو اٹھائیں۔ تو تقدیر کا معنی ہے ٹو امپاور سم ون ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ۔ جو مسئلہ تقدیر اتنا گمبھیر مسئلہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ یا ایک طرف گمراہ ہو گئے یا دوسری جانب گمراہ ہو، یا ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے یا دوسرے ایکسٹریم پر۔ ایک کو کہتے ہیں جبریہ، یہ ایک فرقہ ہے ان گمراہوں کا جو تقدیر کے ایکسپلینیشن میں اور انٹرپریٹیشن میں گمراہ ہو گئے، اور دوسرے فرقے کا نام ہے قدریہ، وہ بھی ایکسپلینیشن اور انٹرپریٹیشن میں گمراہ ہو گئے۔ قدریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کا کوئی بس طاقت نہیں چلتا، انسان کو مجبور کہتے ہیں، یہی بس مجبور ہے۔ اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی قوت سلب کی ہوئی ہے، جب قوت سلب کی ہے تو شریعت پر مکلف کیوں کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی یہ جب مجبور ہے تو مینس کہ اس کی کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں چلتی، یہ کسی کام کرنے کا نہیں ہے۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے شریعت کا حکم کیوں دیا کہ آپ یہ کریں جبکہ وہ مطلوب الطاقہ ہے؟ تو جبریہ وہ ایک جانب گمراہ ہو گئے، ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے، اور قدریہ انہوں نے صرف تقدیر سے انکار کر دیا، کوئی تقدیر مقدیر نہیں ہے، انسان فاعل مختار ہے، جو کچھ کرنا چاہے نہ کرنا چاہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے پر ایک آدمی کو سمجھایا۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا کہ جی انسان یہ مجبور محض ہے کہ فاعل مختار ہے، اصطلاح ٹرم آپ سیکھ لیں کہ یہ مجبور محض ہے۔ مجبور محض کا معنی یہ کہ اس کا کوئی بس نہیں چلتا کسی کام میں بھی، یا فاعل مختار ہے کہ ہر کام یہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ دو گمراہ عقیدے ہیں، ایک جانب اور دوسرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے کہہ دیا کہ اٹھ جائیں، وہ اٹھ گیا، اور اسے کہہ دیا کہ دائیں پاؤں کو ذرا اٹھائیں، تو اس نے دائیں پاؤں اٹھایا، اور پھر اسے کہا کہ اسے رکھ کے بغیر بایاں بھی اٹھائیں، تو اس نے کہی تو مجھ سے نہیں اٹھایا جا سکتا، اور فوراً بیٹھ گیا کہ بس مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ انسان اس حد تک تو فاعل مختار تھا، اٹھا سکتا تھا، لیکن یہاں کی تقدیر پھر یہی ہے کہ یہ اس اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی وہ عقیدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، یہی وہ عقیدہ، اور اس لیے چونکہ یہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے یہ انسانی عقل سے، اب دیکھیے یہ ایک مسئلہ آپ اپنے پاس لکھیں، اصطلاح ہے ایک خلاف العقل اور دوسرا ہے وراء العقل۔ خلاف العقل اور وراء العقل، شریعت میں کوئی چیز خلاف العقل نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ شریعت معقول نہیں ہے تو ہم تو کفر کر رہے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اتنے غیر معقول نظام کو بھجوا دی جس میں معقولیت کوئی نہیں، تو شریعت میں کوئی چیز خلاف عقل نہیں ہے۔ جو کچھ حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا، آج میں نے خواتین سے کہہ دیا کہ بی پراؤڈ آف یور دین، جو چیز اس میں ہے یہ معقول ہے۔ اب اللہ کریم نے جو تقسیم کر دیا ہے جینڈر کے اساس پر، ڈیوٹیز کی اور رائٹس کی، کہ اس جینڈر کو یہ ڈیوٹی دی ہے اور اس جینڈر کو یہ ڈیوٹی دی ہے، اس کو یہ رائٹس دیے ہیں اور اس کو یہ رائٹس دیے ہیں۔ یہ کیوں دیے ہیں؟ بیکاز ہی از دا کریٹر، ہی نوز دا نیچر آف ایوری ون آف ایوری جینڈر ویری ویل۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی بیئرنگ پاور کتنی ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، باقی ائمہ، وہ تینوں کے تینوں قائل ہیں کہ خاتون کو آپ جج نہیں بنا سکتے۔ ان کے نزدیک نہ سول کورٹ میں اور نہ کرمنالوجی میں خاتون جج نہیں بن سکتی۔ امام احمد بن حنبل کا مسلک، امام شافعی کا مسلک، امام مالک کا مسلک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سول سائڈ پہ یہ جج بن سکتی ہے، کیونکہ سول سائڈ پر یہ وٹنس بھی بن سکتی ہے تو جج بھی بن سکتی ہے، لیکن کرمنالوجی میں آپ نے اسے جج نہیں بنانا۔ صحیح ہے، تو امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ پھر ڈفرینشیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ سول سائڈ پر اسے جج بنا رہے ہیں اور کرمنالوجی میں
کرائمز میں مثلا قتل اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں آپ نہیں بناتے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ خاتون کے نیچر کو نہیں جانتے. اس نے کہا خاتون کا نیچر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک تو ان میں وہ ایموشنلزم ہے کہ جذباتی ہوتی ہیں جلد. تو جذباتیت کے دو اثرات ہوتے ہیں، یا تو ایسی جذباتی ہوگی کہ جرم ثابت ہوئے بغیر مجرم کو پھانسی پر لٹکا دے گی، صحیح ہے، اور یا اتنی جذباتی ہوگی دوسری جانب سے کہ ایک تو مر گیا، اس کو کیوں مروانا چاہتی ہوں، تو مجرم کو ایکویٹل کروا دے گی کہ چلو اسے چھوڑ کے اسے چلتا کریں کہ چلا جائے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر جینڈر کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے تو اس کی نیچر کو جانتا ہے، اس لیے ڈیوٹیز اور رائٹس کے حوالے سے تفریق کر دی ہے کہ اس کو یہ ڈیوٹی دی جائے اور اس کو یہ ڈیوٹی. اب یہ جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بچے کے لک آفٹر کا یہ حالت تفولیت میں بچے کے لک آفٹر کی یہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے ممتا یا ممتا کی پیار. اب وہ ممتا کی پیار اگر 1000 باپ بھی جمع ہو تو وہ ممتا والی پیار بچے کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کے نیچر میں وہ چیز ہے نہیں. بائی نیچر اللہ تعالیٰ نے وہ ممتا کی پیار وہ ماں کے اندر پیدا کر دی ہے، صحیح ہے. اب وہ جو خدمت ہے بچے کی کہ پیشاب سے صاف کرایا جائے اور پاخانے سے صاف کرایا جائے اور اسے دودھ پلایا جائے، اور یہ چیزیں اگر آپ کو سپورٹ کی جائے تو آپ کر سکیں گے. میں تو 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں کر سکوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے نیچر کے خلاف ہے، وہ عورت کے نیچر کے عین مطابق ہے. عورت تو اللہ تعالیٰ نے جینڈر کے نیچر کے اساس پر انہیں ڈیوٹیاں بھی تما دی ہیں اور انہیں رائٹس بھی دے دیے ہیں. تو ہم کیا کچھ کہہ رہے تھے؟ خلاف العقل اور ورا. تو شریعت میں کوئی چیز خلاف العقل نہیں، تمام چیزیں معقول ہیں. البتہ شریعت میں چیزیں ہیں وراء العقل کہ اسی تک آپ کا عقل نہیں پہنچ پائے گا، میرا عقل نہیں پہنچ پائے گا، امام ولی اللہ کا عقل پہنچ پائے گا، امام غزالی کا عقل پہنچ پائے گا، امام راضی کا عقل پہنچ پائے گا، ابن سینا کا عقل پہنچ پائے گا، ابو نصر فارابی کا عقل پہنچ پائے گا، ابن خلدون کا عقل وہ پہنچ پائے گا، علامہ کندی کا عقل پہنچ پائے گا، امام ابو الحسن الماوردی کا عقل وہ پہنچ پائے گا. ہمارا اور آپ کا عقل. فار ایگزامپل میں آپ کو اب ایک مثال دے دوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اسے کہا کہ یہ 2 میرے شریک ہیں، پارٹنر ہیں ہم 3، اور ہم جو انویسٹمنٹ کر چکے تھے تو وہ انویسٹمنٹ ہم نے اس انداز سے کر دیا تھا کہ میرا اسی میں تھا، کل سرمایہ میں میرا آدھا حصہ تھا. کتنا تھا؟ آدھا حصہ تھا. اور کل سرمایہ میں یہ ہمارے دوسرے بھائی اس کا چھٹا حصہ تھا، اور جو ہمارا تیسرا بھائی ہے اس کا 1/3 تھا. یعنی ایک نے 1/2 جب انویسٹ کیا ہے، دوسرے نے کل کا 1/6 اور تیسرے نے کل کا 1/3. اب ہمارے سرمایہ میں جو چیز باقی رہتی ہے وہ ہے 17 اونٹ. کتنے؟ 17 اونٹ. اب یہ 17 اونٹ ہم اس پر اتفاق کر چکے ہیں کہ قیمت کا مسئلہ نہیں کریں گے کہ بھائی اس 1 اونٹ کی قیمت لگائے، کیونکہ کوئی وہ بغیر فریکشن کے اس کا حساب نہیں ہو سکتا. فریکشن آئے گا، کیونکہ 17 کو آپ آدھے کیسے کریں گے؟ 16 کو تو آدھے کر سکیں گے، لیکن 17ویں کا کیا کرو گے؟ 2 پاؤں ایک کے اور 2 پاؤں دوسرے کے. ایسا تو نہیں ہو سکتا، فریکشن ہوگا. یعنی قیمت کریں گے کہ بھائی آپ لے لیں اور قیمت کا اتنا حصہ اس کو دے اس کا. لیکن ہم تینوں اتفاق کر چکے ہیں کہ اس میں فریکشن نہ آئے اور پورے اونٹ تمام ساتھیوں کو ملے. تو تیری رائٹ اوے اپنے گھر چلا گیا اور اپنا 1 اونٹ لے آیا. ایک کا 9 ایسا تھا، چھٹا نہیں تھا، 9 ایسا تھا. تو تیری اللہ تعالیٰ اپنا 1 اونٹ لے آیا تو 17 کتنے بن گئے؟ 18. تو ایک سے کہہ دیا کہ آپ کا آدھا حصہ ہے، آپ یہ 9 اونٹ لے لیں. تو اس نے کتنے لے لیے؟ 9 لے لیے. اور دوسرے سے کہہ دیا کہ 1/3 ہے، تو 1/3 18 کتنا ہوتا ہے؟ 6 آپ لے لیں تو کتنے ہو گئے؟ 3. اور تیسرے سے کہہ دیا کہ آپ کا 1/9 ہے تو آپ 2 لے لیں. تو 9 اور 6 15 اور 15 اور 2 17. تو 17 اونٹ انہیں دے دیا اور اپنا اونٹ واپس گھر لے گئے. اب عقل کا یہ اپروچ عام آدمی کا نہیں ہو سکتا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل مختلف پیدا کیے ہیں. اس لیے تقدیر کے مسئلے یا شریعت کو اللہ تعالیٰ نے عقل پہ ڈیپینڈ ہے. تو آپ ایک جملہ لکھیں کہ دی انٹائر شریعہ دیٹ از ریزنیبل بٹ ناٹ اریشنل ون. کہ بس یہ ٹرم آپ سیکھیں کہ شریعہ ریشنل نہیں ہے، یہ ریزنیبل ہے. ریشنل اور ریزنیبل میں فرق ہوتا ہے. اگر شریعت ریشنل ہوتا تو آپ نے ہر ایک چیز کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا تھا. عقل معیار ٹھہرتا تو کس کا عقل؟ اظہر صاحب شعیب کا. یہ تو شریعت ایک بازی چہ اطفال بن جاتا، جسٹ لائک گیند آف کرکٹ، کہ کوئی آدمی اپنے عقل کے احساس پر جہاں اسے پھینکے، کیونکہ وہ ریشنل ہوتا. تو شریعت ریشنل نہیں، یہ ریزنیبل ہے. ریزنیبل مینز کہ آپ حکم کو فالو کریں اور پھر تجسس میں لگے رہیں، آپ کو کوئی عقلی فلسفہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ حکم ایسا کیوں ہے. صحیح. تو اب دریہ یہ ایک جانب گمراہ اور جبریہ یہ دوسری جانب گمراہ، اور اہل سنہ والجماعہ
یہ وہ لوگ ہیں جو رائٹ اوے وہ سیدھے پاتھ پہ جا رہے ہیں. تو تقدیر کے حوالے سے آپ لکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر القدر فاسکتوا، جب تقدیر کا مسئلہ زیر بحث آئے تو حضور نے فرمایا کہ اپنے کو گمراہ نہ کیجیے، بس عقیدہ رکھیے اس پر، اس کو آپ ڈسکس کرتے رہیں گے تو گمراہ ہوتے جائیں گے. اور دوسرا فرمایا واذا ذکر الصحابۃ فاسکتوا، جب میرے صحابہ کے اختلافات کا تذکرہ آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے آپ جج نہ بنیں ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اب ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ حق پڑتی یا حضرت علی حق پڑتا، جنگ صفین میں حضرت معاویہ حق پڑتے یا حضرت علی حق پڑتے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جج نہیں بنایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واذا ذکر الصحابۃ فاسکتوا، میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو خبردار جج بننے کی کوشش نہ کیجیے، بس وامرهم مفوض الی اللہ، کہ بس ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اللہ. اور تیسرا فرمایا واذا ذکر النجوم فاسکتوا، کیونکہ مشرکین مکہ جو ہوتے وہ یہ علم نجوم کی دنیا میں بہت ساری باتیں کہا کرتے تھے. اللہ پہ عقیدہ نہیں تھا، تمام ستاروں پہ عقیدہ تھا، اجرام فلکیہ پر عقیدہ تھا. اجرام فلکیہ تو ٹھیک ہے، اجرام فلکیہ تو اسباب ہوتے ہیں، مثلا بادل آ گئے تو کیا ہوگا، شاید بارش برسے، شاید انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جمعہ کے دن کوئی شاورنگ ہوگی لیکن نہیں ہوگی، نہیں شاید بارش برسے. اب یہ ہیونلی باڈی یا کائنات میں جتنا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے وہ اسباب ہوتے ہیں کچھ نتائج کے لیے، لیکن اصل مسبب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے. تو ستارے کچھ کام کر جاتے ہیں لیکن جب اللہ نہ چاہے تو ستارے کسی کام کے نہیں ہوتے. جبکہ مشرکین مکہ رائٹ اوے تمام معاملات وہ ستاروں کے گردن میں ڈال دیتے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ایسا ہو گیا اور فلاں ستارے کی وجہ سے اور فلاں برج کی وجہ سے ایسا ہو گیا. وہ نہیں ہوتے جوزا اور سرطان اور پتہ نہیں وہ جو ہوتے ہیں نا. ہاں یس. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نجوم کے حوالے سے کوئی بات آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے کو گمراہ نہ کرو، شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، اللہ کو چھوڑ کر ستاروں کے پیچھے لگ جاؤ گے اور ایسا توہم آپ کے ذہن میں آ جائے گا. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا، بس اس کا یہ توہم تھا، وہ اخبار دیکھتا نہیں تھا، صرف اس کے لیے لیتا تھا کہ میرا برج فلان ہے، میرا ستارہ فلان ہے، آج کیا کچھ ہوگا، آج کیا. تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا ہوا بس اخبار کے لیے بیٹھتا رہا کہ نہیں آج میں نے کوئی حرکت نہیں کرنی کیونکہ پریشانیوں کا سامنا ہے. اب یہ توہم ہے، آدمی کسی کام کا نہیں رہتا. تو تقدیر کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گروپ کو دیکھ کر کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا فیما تبحثون، کیا بحث کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تقدیر کے مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما هلك من كان قبلكم اذا بحثوا في القبر، دیٹ از بیانڈ یور عقل، کیونکہ تقدیر کا فیلڈ جو ہے وہ آپ کے عقل سے اس طرف ہے، وہ آپ کے عقل سے اس طرف شروع ہو جاتا ہے. تو اب جہاں پہ مثلا فار ایگزامپل اب اوشن میں تو آپ کی گاڑی، آپ کا یہ جو جیپ ہے کہ وین ہے، یہ کون سا ہے؟ ٹویوٹا ہے. اب یہ ٹویوٹا روڈ پر تو چلتی جائے گی لیکن اوشن میں اگر آپ ڈرائیو کریں گے دیٹ از بیہائنڈ دی اپروچ آف یور وین اینڈ جیپ، اٹ مینس کہ غرق ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو تباہ کر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو گاڑی جس اسپیڈ میں چلنے والی ہی نہیں وہاں ڈرائیو نہ کریں. تو حضور نے فرمایا کہ تقدیر کا میدان اسی میں صرف وہاں تک آپ ڈسکشن کریں جو قرآن نے کہہ دیا یا میں نے کہہ دیا، اس سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں، بس اس پہ عقیدہ رکھیں. تو والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. رات میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ نہیں میں نے جمعہ میں کہہ دیا کہ شاہ عبد العزیز سے کسی نے پوچھ لیا رحمہ اللہ کہ یہ اگر میں نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا وداؤٹ اینی جسٹ کاز تو نتیجہ؟ تو اس نے کہا قرآن نے کہہ دیا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جہنم نتیجہ ہوگا. تو اس نے کہا کہ یہ جو قتل میری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا ہاں لکھی تھی، پری آرڈینڈ ڈیوائن لا ہے. تو اس نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی تو مجھے اللہ تعالیٰ پھر جہنم میں کیوں ڈالتا ہے؟ تو شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے بیٹے آپ تو بڑے بیوقوف ہیں، جب آپ نے ایک بار تقدیر کو تسلیم کر لیا تو فرام اے ٹو زیڈ آپ نے تسلیم کر لینا ہوگا کہ جس اللہ نے قتل آپ کی تقدیر میں لکھی ہے اسی اللہ نے اسی تقدیر کے ساتھ دوسرے سطر میں یہ لکھا ہے کہ یہ آدمی جہنم میں بھی رہے گا. تو آپ کو کچھ اعتراض ہے اس پہ؟ جب آپ نے تقدیر تسلیم کرنا ہے تو تمام تقدیر کو تسلیم، یہ حق تو آپ کو نہیں کہ قتل کی حد تک آپ تقدیر کو تسلیم کریں اور ہیل فائر کے حوالے سے آپ تقدیر کو پھر تسلیم نہ کریں. کہا کہ بیٹے یہ بات آپ کے اپروچ سے باہر، آپ اسے ڈسکس نہ کیا کریں. تو والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور ساتواں عقیدہ تو اب یہاں پہ دو عقیدے ذکر ہیں کہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، اللہ پر اور روز آخرت پر عقیدہ رکھتے ہیں. تو اٹ مینس کہ درمیان میں جتنی ساری چیزیں ہیں انہیں نیگیٹ کر رہے ہیں. ایک معنی تو یہ کہ درمیان میں جتنی ساری چیزیں نہ کتابوں کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ تقدیر کو مانتے ہیں، نہ فلاں کو مانتے ہیں، نہ فلاں کو مانتے ہیں، یہ نیگیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ معنی نہیں، اس لیے کہ جو کنٹیکسٹ ہے پیچھے جو آ رہا ہے وہ کنٹیکسٹ کسی کو انکاؤنٹر کر رہا ہے کہ نہیں ایسا عقیدہ نہیں تھا. لیکن وہ عقائد 7 عقائد میں صرف 2 کا تذکرہ کرتے ہیں اور باقی ان کے مراد ہوتے ہیں، باقی ان کے، کیونکہ جب آپ یہ کہیں کہ فرام اے ٹو زیڈ تو مینس کہ بی سی ڈی ای ایف آل آف دیز الفابیٹس آر انکلوڈیڈ. تو جب انہوں نے کہا کہ فرام اللہ اپ ٹو دا ڈے آف آخرہ
اس پر ایمان رکھتے ہیں تو مینس کہ رسول اور کتب اور یہ تمام انکلوڈڈ ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ اس بات کے کہنے میں وہ ہیں جھوٹے۔ میں یقول آمنا، جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، فرام اللہ ٹو دا ڈے آف آخرہ، لیکن پیچھے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ اصل میں ایمان لانے والے ہیں نہیں، یہ ایمان رکھنے والے ہیں نہیں، ان کا کوئی عقیدہ نہیں اللہ پر بھی، روز آخرت پر بھی، رسول پر بھی، کتاب پر بھی۔ اب یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تو پیچھے والی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں وہ لوگ ایمان رکھنے والے، يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا، آدمی چنداں کوشش کرے۔ دھوکہ مخادع یا خداع لفظ عربی ہے، خداع کی ڈیفینیشن یہ ہے، خداع کی ڈیفینیشن کہ آپ کسی پر حقائق کو چھپا کر اس کو ایکسپلائٹ کریں، کسی سے حقائق چھپا کر اس کو ایکسپلائٹ۔ تو اب اللہ کے متعلق تو یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ اس سے کسی نے حقائق چھپائے ہیں اور اللہ کو ایکسپلائٹ کر دیا، یہ تصور ہو سکتا ہے؟ اللہ سے تو کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ تو بعض مفسرین نے یہاں پہ ایک لفظ نکال دیا ہے کہ یخادعون اللہ، اصل میں ہے یخادعون رسول اللہ ہے، یخادعون رسول، یہ دھوکہ دیتے ہیں پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر تو عالم غیب نہیں ہوتا، پیغمبر تو عالم غیب، اس لیے تو اللہ کریم نے اسے فرمایا کہ لا تعلمون نحن نعلم المنافقین، کو آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں، لا تعلمون نحن، آپ نہیں جانتے ان کے، میں جانتا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِ، وہ بات اتنی مہذب اور سویلائز کرتے ہیں، آپ کو اتنے وہ آسمان زمین کے قلابے ملا دیتے ہیں کہ جب وہ بات کرنا شروع کریں تو آپ بھی متوجہ ہو جاتے ہیں، ود ڈیو کنسنٹریشن پھر آپ کو سنتے ہیں، کیونکہ دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنتہم احلی من العسل، کہ ان کی زبانیں جو ہیں وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہیں، ان کی زبانیں شہد سے، شہد جانتے ہیں، ہنی سے زیادہ میٹھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یقولوا تسمع لقولہم، اگر وہ بات کریں تو آپ سنتے ہیں، اگر آپ بات کریں تو آپ سنتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ کانہم خشب مسندہ، یہ ایسے بیکار ہیں جس طرح وہ لکڑی بیکار ہے جو دیوار کے ساتھ تکیہ لگائے ہوا کرا ہے۔ تو یہ بے جان قسم کی لاشیں ہیں دیوار کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے، یہ کسی کام کے نہیں، لیٹ دیم الون، چھوڑیں ان بدبختوں کو۔ تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یخادعون اللہ، یہ اپنے زعم میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کا گمان یہ ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ کر گئے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کا ایک آدمی تھا، افریدی تھا، اس پر بہت سارا زکوٰۃ واجب ہو گیا تھا پیسوں کا، اور کچھ اس کے وہ جو کا فصل ہو گیا تھا یا گندم کا، تو اس کا عشر بھی لازم ہو گیا تھا۔ تو اس نے وہ گندم کی بوری میں وہ زکوٰۃ والے پیسے جو تھے 1000 2000 یا جتنے بھی تھے، وہ گندم والے بوری میں گندم کے اندر رکھ دیے، اور وہ بوری اٹھا کر مسجد میں لے آئے، امام صاحب سے کہتے کہ امام صاحب یہ زکوٰۃ ہے اس بوری کے اندر، عشر اور زکوٰۃ ہے، آپ اسے قبول کریں۔ تو امام صاحب نے بوری لے لی اور قبول کر دی۔ تو اس آدمی نے پھر کہہ دیا کہ مولوی صاحب آپ گندم کا کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ فروخت کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو 20 سیر گندم ہے، آپ ہی مجھے فروخت کر دیں، ہمیں ضرورت ہے۔ اس نے کہا آپ ہی لے لیں۔ تو 20 سیر گندم کے پیسے دے کر اس سے خرید لیا۔ تو واپس جب بوری لے آئے تو بیوی سے کہہ دیا کہ ارے مبارک ہو، میں نے مولوی صاحب کو بھی دھوکہ دے دیا، خدا کو بھی دھوکہ دے دیا، اپنی گلو خلاصی بھی کروا دی اور پیسے بھی واپس سالم صحیح سالم لے آیا۔ اب یہ اس کی حماقت تھی جو خادع، کیونکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو یخادعون اللہ، اپنے زعم میں یہ اللہ کو دھوکہ دے دیتے ہیں، زعم زی عین میم، اپنے زعم میں یہ اللہ کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور دھوکہ دے دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ ہاں، وما یخدعون الا انفسهم، حال یہ ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ نہیں دے رہے، صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اوروں کو کیا دھوکہ دیں گے؟ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، بٹ دے ڈو ناٹ پرسیو، ان کا شعور ہی کام نہیں کرتا کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، ان کا شعور ہی کام نہیں کرتا، دے آر ناٹ پروڈنٹ پیپل، وہ عقل مند ہے نہیں کہ یہ ہم خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں، آصف بھائی کو دھوکہ دے رہے ہیں، شعیب کو دھوکہ دے رہے ہیں، اظہر بھائی کو دھوکہ دے رہے ہیں، لالا کو دھوکہ دے رہے ہیں، حافظ صاحب کو دے رہے ہیں، نہیں، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر تو آپ نے بھی پھر قرآن اٹھانا ہوگا تاکہ آپ الفاظ کا معنی سیکھ جائیں۔ تو یخادعون اللہ، خداع کا معنی ہے دھوکہ دینا، یخادعون اللہ، دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ کو اپنے زعم میں، اپنے گمان میں۔ والذین آمنوا، دیٹ از دیئر کنسیپٹ اینڈ دیئر امیجینیشن، یہ ان کا خیال ہے کہ ہم دھوکہ دے چکے ہیں۔ والذین، اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دے رہے یہ لوگ الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ جانتے نہیں، ان کا شعور کام نہیں کرتا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے،
فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور دل کی بیماری چاہے وہ فزیکل ہو یا اسپرچول ہو بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ فزیکل کتنی خطرناک ہوتی ہے، اور اسپرچول تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو اسپرچولیزم کا مرکز ہے۔ تو اسپرچولیزم کا مرکز اگر وہ ہی بیمار ہو جائے تو اٹ مین جسٹ لائک اے جنریٹر گڑبڑ ہو جائے تو بلب ختم، اور یہ پنکھا یہ ختم، اور ایئر کنڈیشنر اور ختم، اور جتنے سارے وہ ہیں اپریٹس اور آلات اور یوٹینسل بجلی کے، وہ تمام یوٹینسل وہ ختم، اس لیے کہ وہ جنریٹر کام نہیں کر رہا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان منافقین کے اسپرچولیزم کا جو جنریٹر ہے اس کو بیماری لگ گئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب مثال دی کہ الا ان فی الجسد مضغتان اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ الا خبردار، ان فی الجسد، انسان کے بدن میں گوشت کے دو لوتڑے ہیں، گوشت کے دو لوتڑے ہیں، اذا صلحت، اگر یہ دو لوتڑے صحیح کام کر رہے ہیں، صلح الجسد كله، تو سارا بدن ٹھیک چل رہا ہے، واذا فسدت، اگر یہ ڈسٹرب ہے تو سارا بدن ڈسٹرب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الا وهما القلب واللسان، ایک ہے زبان کا لوتڑا اور ایک ہے دل کا لوتڑا، اگر یہ فاسد ہو گیا تو آدمی نے اپنا بیڑا غرق کر دیا۔ جو آدمی جس کی زبان بکتی رہتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے جاتے ہیں، لوگ اس کا کوئی خیر کا کام بھی لوگ اسے کوئی کریڈٹ نہیں دیتے، یہ کیا بد زبان آدمی، یہ کیا بد۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے قابل نفرت شخص وہ ہے جس کی زبان کی بے ہودگوئی کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ تعلقات چھوڑ دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کف علیک لسانک، آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے، اپنی زبان کو کنٹرول۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصمت نصف العقل، اگر آدمی زیادہ وقت وہ خاموش بیٹھا رہے تو یہ 50% عقل مندی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ 50% عقل مندی آدمی کی یہ ہے کہ وہ زیادہ وقت خاموش رہے، اور جو آدمی بولتا رہے تو بکتا رہے گا، کیونکہ کرنے کی باتیں تو چند ہوتی ہیں، باقی تو نہ کرنے کی ہوتی ہے، تو نہ کرنے والی باتیں کرتا رہے گا اور بیوقوفی ظاہر کرتا رہے گا۔ ایک آدمی محفل میں بیٹھا رہے تو اگر وہ بیوقوف بھی اور خاموش رہے تو لوگ اسے بڑا باوقار سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ بولنے پہ آ جائے وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا بڑا بیوقوف، تو جب باہر سے دوسرے بادشاہ وہ سرکاری دورے پر آ جاتے اور یہ وہ میٹنگ میں وہ جو فارمل میٹنگ ہوتی ہے اس میں بیٹھ جاتے، جو کوئی بکواس کرتا رہتا، تو جو مہمان بادشاہ ہوتا، مہمان ڈیلیگیشن، وہ کچھ اچھے تاثرات نہ لیتا۔ تو ایک بار کسی بڑے ملک کا بادشاہ آ رہا تھا، وزراء نے مشورہ کیا کہ اس بیوقوف کو کس طرح کنٹرول کریں گے، اس نے تو ہماری مٹی پلید کر دی ہے پوری دنیا میں، کہ احمق بادشاہ ہے۔ تو ایک وزیر نے مشورہ دے دیا کہ میں اس سے بات کرتا ہوں، تو وہ چلا گیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا عقلی اپروچ اتنا بلند ہے اور آپ کی عقل کی پرواز اتنی بلند ہے کہ جو احمق قسم کے ڈیلیگیشن اور بادشاہ آتے ہیں یہ آپ کی باتوں کو سمجھتے نہیں، آپ کی باتوں کو نہیں سمجھتے، تو اگر آپ مناسب سمجھے تو ان بیوقوفوں کے ساتھ بات ہی نہ کریں، بس وہ رسمی جو آپ مل جائیں گے تو آپ آرام کریں اور پھر ہم ڈیل کرتے رہیں گے۔ اس نے کہا نہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے، کاؤنٹر پارٹ میں ہوں، میں بیٹھوں گا۔ انہوں نے کہا پھر ایک مسئلہ ہے کہ چونکہ آپ کی بات ان کی عقل سے بہت آگے ہوتی ہے، وہ نہیں سمجھتے، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کو ایک چھوٹا سا دھاگا ڈالتے ہیں یہاں پہ، اور وہ دھاگا وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ میں ہوگا، تو جب آپ کی عقل کی پرواز شروع ہو جائے گی اور آپ وہ بات کریں گے تو وزیر اعظم صاحب اسے اس طرح حرکت دے دیں گے تو آپ پھر خاموش ہو جائیں۔ تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، اور اتفاق کر گیا۔ اب جب میٹنگ شروع ہو گئی تو دھاگا تو یہ ڈال چکے تھے، اچھا تو اس نے دو باتیں تو ٹھیک کر دی کہ اچھا سفر بخیر، آپ خیریت سے پہنچ گئے۔ اس نے کہا ہاں جی بڑی مہربانی، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی جی۔ تو فوراً اس بادشاہ نے شروع کر دیا کہ آپ کے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ جب باہر سے کوئی بادشاہ آتا ہے آپ سے ملاقات کے لیے تو آپ کے پاؤں میں داغا وہ، تو جب اس نے یہاں تک بات کی تو وزیر اعظم نے فوراً وہ داغا کھینچ لیا کہ یہ کیا خباثت کر رہا ہے بدبخت بیوقوف آدمی، صحیح، تو اس نے فوراً وہ داغا کھینچ لیا، تو اس نے بات رکوا دی تو مہمان بادشاہ نے اسے یاد دہانی ریمائنڈ کروا دیا کہ آپ یہ کچھ بات داغے وغیرہ کی کچھ بات کر رہے تھے، پاؤں کے داغے کی وہ کچھ بات کر رہے تھے، ریمائنڈ کروا دیا۔ تو اس نے مزید بیوقوفی کا اظہار کر دیا کہ اب کیا بات کروں، انہوں نے داغا کھینچ لیا ہے، کیوں اب داغا کھینچ لیا۔ تو اب آدمی زبان اور دل، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پتے کی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسی بات کر دیتے پھینک دیتے، بس وہ دنیا بھر کے فلسفی اب اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لوتوں کا ذکر کر دیا، یہ ڈسٹرب ہو گیا، فزیکلی ہو گیا یا اسپرچولی ہو گیا، تو فزیکلی ہو گیا تو فزیکلی بیڑا غرق۔ اب جو آدمی گونگا ہوتا ہے اس کو تو بیڑا غرق ہی ہوتا ہے نا،